بہرحال سورہ نحل کے آخر میں فرمایا وَلَا تَقُ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہاں آپ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سیر و سیاحت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پورا حصہ ہے آپ ام ہانی کے گھر، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مسجد حرام میں جائیں گے، اب کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا، لیکن انہوں نے یہ کہ نشانے لگائے، سمجھے، کہاں اسماعیل علیہ السلام کا گھر کہاں تھا، اور اللہ کو ابو جہل کا کہاں تھا، اب ختم ہو گیا، وہاں پر باتھ روم بنے ہیں کہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد وہاں پر مسجد حرام سے اس طرف، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدائش، اور ام ہانی کے گھر میں آپ تھے، یہاں سے آ کر کے چھت کو پھاڑ کر کے پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اٹھا کر کے لے گئے براق پر سوار کر کے، براق سے پھر یہ اسراء ہے، یہ اسراء ہے، اور پھر براق میں اس میں مسجد اقصیٰ جب پہنچے، یہ مسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کی سیرگاہ ہے، یہ سیرگاہ ہے، اور یہاں براق اتنا آتا ہے کہ خچر سے کچھ اللہ آپ کا بھلا کرے چھوٹا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس سے گدھے سے بڑا، اس درمیان کے براق تھا، اللہ ہی جانتا ہے، باقی یہ جو تصویر دیتے ہیں بریلوی حضرات، خدا کا خوف رکھیں، وہ براق کی تصویر نہیں ہے۔ وہاں گئے، پھر انبیاء آپ کے استقبال کے لیے آ گئے، انبیاء کے ارواح آ گئے، سمجھے، انبیاء کے ارواح آ گئے، لیکن یہ مُرسل علیہ النبیون، بالکل اجساد مثالیہ کے ساتھ حضرت نے ان کو یہاں نماز پڑھا دی، اور پھر آسمان پہ جا کر کے، جیسے کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں یوسف علیہ السلام، چوتھے میں ادریس ہے، پانچویں میں ہارون ہے، چھٹے میں موسیٰ ہے، ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ باقی انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی، لیکن تذکرہ اسی کا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے فارمولہ بنایا، روایت بخاری اور مسلم کے سخت ٹکر میں، اور نسائی کی روایتیں خاص طور پر ٹکر میں، تو ان کی ترتیب حضرت نے دی، مولانا حسین علی نے آیاہما، کیا ترتیب دی؟ آیاہما، آیا کے الف سے آدم مراد ہے، عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، الف سے ادریس، ہا سے ہارون، میم سے موسیٰ، اور الف سے ابراہیم علیہ السلام، اس ترتیب سے آپ نے، تو انبیاء پہلے استقبال کے لیے آ گئے، ہم نے ان کو نماز پڑھا دی، یا جب مل کر کے وہاں سے جب واپس آ گئے، اللہ سے ملاقات ہو گئی، اس کے آسمانوں کو پار کر کے پھر جبریل پیچھے رہ گئے، آسمانوں کو پار کر کے پھر یہاں مسجد اقصیٰ سے پھر آپ معراج کے ذریعے سے گئے۔ معراج کا آج کل بہترین ترجمہ معراج کا ہے گفٹ، آج کل معراج کا، اس لیے کہ معراج تو آپ کا اسم اعلیٰ کبریٰ ہے، یعنی چڑھنے کے اور ترقی کرنے کا ایک بہترین اعلیٰ، بڑا اعلیٰ، تو بڑا اعلیٰ آج کل لفٹ ہے، وہی لفٹ ہے، لفٹ کے ذریعے سے خدا جانتا کس قسم کے لفٹ ہے، اللہ پاک اس لفٹ کے ذریعے جو کروڑوں نہیں اربوں میل ہے، کروڑوں نہیں اربوں میل، سمجھے، یعنی ساتویں آسمان کروڑوں میل نہیں ہے، اربوں میل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، امریکہ نے 5.5 ارب کلومیٹر 5.5 ارب کلومیٹر طے کیا، اپنے شٹل بھیجا، اب تک پہلے آسمان تک نہیں پہنچے۔ یہ جو چاند ہے یہ تو نیچے ہے، اگر چاند پہ گئے تو نیچے ہے چاند، جیسے کہ یہ پنکھا ہے چھت کے اندر نہیں ہے، چھت میں ماورا چھت سے نیچے ہے، تو اب تک امریکہ پہلے آسمان تک نہیں گئے، اب پہلے آسمان کے بعد دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے چوتھے، 7 آسمانوں کے اوپر پھر عرش ہے، اور اللہ نے عرش پر بلا کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا۔ شیخ الاسلام یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ عرش پر بٹھایا، شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بدائل الفوائد میں یہ جملہ ہے، لا تنکروا انہ قاعد ولا تنکروا انہ یقعد، اس میں انکار نہ کرو، تعجب نہ کرو کہ آپ آ کر کے بیٹھ گئے عرش پر اور اللہ نے آپ کو بٹھا دیے، اور 1 to 1 آمنے سامنے ملاقات ہو گئی۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ کی آمد پر نہیں، واپسی پر انبیاء نے جب آپ کو رخصت کیا، واپسی پر، تو سب نے لا کر کے ان کے ارواح، سمجھے، حافظ بن حجر کی عبارت یہ ہے، اتیا ہناک بارواحہم تشریفا لہ و تکریما لہ، انبیاء کے روحوں کو اجساد مثالیہ انسانی شکل میں لا کر کے آپ کے پیچھے کھڑا گیا، مسجد اقصیٰ میں آپ نے سب کو نماز پڑھا دی، سمجھے، یہ حضرت کے استقبال الوداع کے لیے یہاں آپ نے نماز پڑھا دی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، سورہ فاتح صرف نبی کو یاد تھا، باقی کسی نبی پر سورہ فاتح نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بغیر سورہ فاتح کی بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے۔ جو پیچھے تھے انہوں نے تو فاتح نہیں پڑھا، فاتح ان کو اللہ نے اتارا ہی نہیں ان پر، سمجھ میں، تو یہ کہہ دینا بغیر فاتح کی نماز نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ وہ نماز تھی یا کیا ہے؟ قومی اسمبلی کی کوئی اللہ کو اجلاس تھا؟ نماز ہی تھی، نماز ہی تو یہ کہ سورہ فاتح تو ان کو اللہ نے دیا ہی نہیں، تو وہ کیسے سورہ فاتح پڑھیں گے؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس وجہ سے اللہ آپ کو بھلا کرے، امام نے پڑھا لیکن مقتدیوں نے نہیں پڑھا، اور مقتدی جب 1.25 لاکھ انبیاء وہ سورہ فاتح نہیں پڑھتے، تو ہم غیر مقلد کے کہنے سے سورہ فاتح پڑھیں گے کیا؟
جب سوالات انبیاء نہیں پڑھتے تو ہم آپ کے کہنے پر پڑھیں گے؟ ہم تو نہیں کہیں گے آپ کے کہنے پر نہیں پڑھیں. اس لیے اللہ کو بھلا کرے. امام کا فاتح خود بخود مقتدیوں کا فاتح ہے. خیر یہ مذاق کیا تھوڑا سا آپ سے. یہ مسئلہ ہو گیا کہ واپسی پر سمجھے. لیکن یہ مسئلہ اس قسم کا ہے. دیکھ لینا 7 آسمانوں پر بھی انبیاء سے ملاقات ہے. 7 انبیاء 7 آسمانوں پر بھی ملاقات ہے. اور یہاں سے جاتے ہوئے ان کی قبروں سے گزرتا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ میں دیکھا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی. میں موسیٰ کی قبر سے گزرا. وہ مسلم شریف کی روایت ہے. کھڑے ہو کر موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا تھا. موسیٰ قبر میں بھی ہے اور اللہ کو بلا کریے کہ چھٹے آسمان پر بھی ہے. سب کو سبحان اللہ. قبر میں بھی ہے, چھٹے آسمان پر بھی. اور ادھر اللہ کو بلا کر پھر یہ کہ کہاں پر مسجد اقصیٰ کا آ کر نماز بھی پڑھی ہے. تو موسیٰ 3 جگہوں پر ہے. تو دوسرے انبیاء اپنے قبروں میں بھی ہے. الانبیاء یہاں فی قبورہم بھی, اور آسمانوں پر بھی ان سے ملاقات ہو گئی. تو یہ مسئلہ اس قسم کا نہیں ہے کہ اس کو پنجپیری یا غیر پنجپیری آپس میں خدا کے لیے اس مسئلے میں خاموش رہو. آسمانوں پر بھی ان سے ملاقات ہے, قبروں میں بھی وہ ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قبروں میں بھی ہے, آسمانوں پہ ان سے ملاقات ہے. اس وجہ سے مولوی صاحب پہلے تو مسئلے کو متعین کرو کہ کیا ہے, اب کیا کہہ رہے مسئلہ, سمجھے. اس وجہ سے اس قسم کے مسائل میں اپنی زندگی برباد نہ کرو. حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اکابرین میں منظور جیسا مناظر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. محمد منظور کی بات کر رہا ہوں. یہ 2 منظور گزرے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک تو غریب ابھی بیمار ہے, اور دوسرا ان کے جو استاد تھے شیخ العرب کے شاگرد تھے بڑے اچھے, ان کی بات میں نہیں کر رہا. میں عرض کر رہا ہوں مولانا محمد منظور نعمانی کی. سمجھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بریلوی عالم نے اتنا ہمارے دیوبندیوں کو پریشان کیا, سردار احمد گبول نے اور حشمت علی نے, کہ اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں تھا. تو ہمارے لوگ یہاں سے پاکستان سے مجبور ہو کر جا کر کے مولانا محمد منظور کو لائے, اور مولانا محمد منظور نے اس زمانے میں کہا کہ میں آؤں گا لیکن 50,000 روپے میرے فیس ہے. اس وقت کے 50,000 آج کے کروڑوں روپے بنتے. اور 3 دن کے مناظرہ 3 دن کا ہوا. مولانا منظور نے سردار گبول کو, گبول بلوچ ہے سمجھے بھائی جان, اور حشمت علی کا مجھے پتہ نہیں, حضرت کو میں نے پڑھا تو ہے مولانا حشمت علی, اس کو بریلوی عالم کو پڑھا, وہ بھی بڑا قابل آدمی, بہت قابل آدمی. اور سردار احمد گبول وہ تو قابل بھی تھا, گالیاں بھی خوب دیتا تھا. بلوچ آدمی تو گالی تو دے دے گا, گبول یہ ہمارے بلوچ ہے. لیکن اتنی گالیاں 3 دن تک دیتا رہا. مولانا منظور ہنستا تھا, کہنے لگے ماں کی گالی دے دو, بہن کی گالی دے دو, کچھ بھی جواب نہیں دوں گا. 3 دن کے بعد جب فیصلہ آئے گا کہ کون جیتا کون ہارا, اس کے بعد پھر تیری گالیوں کا. تو 3 دن کے اندر مولانا منظور نے ایسے پھینکا اس کو. دنیا نے فیصلہ کر دیا کہ منظور جیت گیا, وہ ہار گئے. لیکن حضرت جی فرماتے ہیں کہ میں نے منفی زبان استعمال کی اور منفی زبان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فرمایا کہ اب آخر میں نے تسلیم کیا کہ تبلیغوں کا انداز سب سے اچھا ہے. اس وجہ سے ساتھی اگر آپ کے سر پہ آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس قسم کی چیزوں میں, مناظروں میں, ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. یہ میں نے ربط بھی آپ سے عرض کر دیا. نزول نمبر 50 ہے, سورہ قصص کے بعد اس کا نزول ہوا ہے سمجھے. اور دعویٰ ہے 4 چیزوں کا, یہاں پر 4 دعویٰ ہے اس کے. نزول عذاب کا سبب, اور شرک دائمی, حد کو شعائر اللہ, حد کو شعائر اللہ سمجھے, اور اخراج الرسل والاستہزاء بہم. تو 5 بنیں گے یا 4 بنیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. سبحان الذی اسری بعبدہ, نسبح سبحان الذی اسری بعبدہ. ہم تعریف کرتے اس خدا کی, اس کو پاک قرار دیتے ہیں ان تمام عیوب سے جن کے جو اس کی شایان نشان نہیں ہے. الذی اسری بعبدہ, جو لے گئے اپنے بندے کو. یہ معراج جسمانی ہوا ہے سمجھ رہے ہیں. عبد کا اطلاق روح مال جسد دونوں پر ہے, روح پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو لے گئے اپنے بندے کو لیلاً, رات کی رات, یہ تجرید ہے. اسرا یسری, اسرا کا معنی خود بخود رات, لیکن قد جرد الاسراء, اسرا کو لیلیت والے معنی سے خالی کر کے لیلن اس میں لائے. یہ اللہ کو اسرا کے لیے ظرف بنے گا. لیلن من المسجد الحرام ہے, یہ اسرا کے ساتھ متعلق ہوگا. مسجد حرام سے لے گئے, بدایت سفر, ابتداء سفر مسجد حرام, الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی, یہ اسرا کے ساتھ متعلق ہوگا. الذی بارکنا حولہ, وہ مسجد اقصی کے بارکنا حولہ جس کے دائیں بائیں ہم نے برکتیں رکھی. خدا یہ برکتیں ہمیں نصیب کرے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات بھی یہیں پر ہے, اور متعبد الانبیاء بھی ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہزاروں, ان کا قبلہ یہی رہا ہے. سب کو سبحان اللہ سمجھے. متعبد الانبیاء بھی ہے, عبادت گاہ بھی ان کا یہ ہے کہ یہ
بہرحال یہ کہ رہا ہے وہ تعبد اللہ نہیں، قبلہ بھی بعض کے رہے بعض کے نہیں رہے، لیکن یہ کہ یہاں اللہ کا بھلا کرے انبیاء کی قبریں بھی ہیں، ان کی تبرکات اللہ کا، اس کا انکار نہ کرے۔ یہ جو ساتھی ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کرے، پنجپیری لوگ تبرکات کا انکار کرتے ہیں، نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے، سمجھ شروع میں کہ میں خدا کی قسم پنجپیری کا شاگرد بھی نہیں ہوں، لیکن مولانا پنجپیری بڑے عالم تھے۔ اختلافات بالکل ہے، اختلافات ان سے آپ کریں، مولانا غلام اللہ سے کریں، آج کی پنجپیری کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، سمجھے، آج کی پنجپیری کا اختلافات ہے بہت سے مسائل میں، لیکن تبرکات یہ اللہ کا منصوص بنص الشارع ہے۔ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ مولانا پنجپیری اس کا نہ منکر ہے نہ کچھ ہے، سمجھے بھائی۔ اور یہ جو عرب ہے نا سلفی، جن کو آپ کہتے منکر، کوئی بھی ان میں سے منکر نہیں ہے۔ ہاں اب منکر ہے تو اس کا منکر ہے کہ طالب علم نے اپنا رومال دے دیا اور مجھے میرا رومال لے لی، یہ مجھے دے دی، اب وہ مولی منظور سے تبرک حاصل کر رہا، خدا ہی ناراض ہو گیا آپ پر، اور کیا ہے، سمجھے مجھے۔ یہ کوئی تبرک، تم تبرک کے کسی کو دیکھ تو لو، اس کی نشست و برخاست کو دیکھ لو، اس طریقہ پر یہ کہ وہ ہمارے رومال ہفتے میں کئی رومال بھی تبرکن استاد جی کے رومال لے رہے ہیں، تبرکن۔ برکت والے کو دیکھو، الو کے پٹے کو، وہ کیا ہے کہ تم جس کی برکت آ، سمجھ رہی میں کہ نہیں۔ ہر تبلیغی بھی اسی طریقہ اور برکت تمہارے جاہل قسم کا تمہارے صوفی امیر، سمجھے، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں، قل واللہ کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہے، جاہل قسم کا، عقائد بھی اس کی صحیح نہیں ہے، تبرک۔ تو لفظ تبرک کو جس طرح آپ لوگوں نے ذلیل کر کے چھوڑا، کسی نے نہیں چھوڑا۔ باقی تبرکات کے عرب لوگ منکر نہیں، مول صاحب، سمجھے۔ مستقل التبرک المشروع، اس پر کتابیں عربوں کے میرے پاس ہیں، التبرک المشروع، اس کے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال تقسیم کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، حضرت نے اپنا پسینہ بھی دیا، حضرت نے پسینہ بھی اپنا دیا تبرک کے طور پر، حضرت نے اپنے بال مبارک بھی، حضرت کی وضو کی پانی کو، اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ یہ تو ساری چیزیں بخاری شریف بھری ہوئی۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا، اقصی کنارہ، اس وقت یہی دو مسجدیں تھیں، مسجد حرام ٹو مسجد اقصی، وہ کنارے پر تھی اللہ کا، اس بنیاد پر الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، ہم نے نبی کو سیر کرایا، اللہ کا بھلا کرے، یہ اس لیے آپ کو کرایا، اسرا اللہ نے سیر کرایا، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دیکھیں۔ اب غائب سے اللہ تعالیٰ، یہ غائب سے تکلم کی طرف چلا تاکہ ہم اس کو دکھائیں، من آیاتنا، آیت قدرت، آسمانوں کے سیر کرا کے، انہ هو السمیع، بے شک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ انہ هو السمیع، اللہ کی ذات هو السمیع، وہ نبی کی باتیں سننے والا بھی ہے، البصیر، محمد رسول اللہ کے حالات سے باخبر بھی ہے۔ اور بعض حضرات جیسے کہ اللہ کو بلا کرے، حضرت اقدس مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ ہے، لیکن حضرت جی فرماتے انہ هو السمیع کا معنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا سب کچھ، اور البصیروں، اور اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھوں نے غلطی نہیں کی، سمجھے۔ سمیع اور بصیر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مراد لی ہے، انہو سے بھی اسی طریقے پر، اور نبی کا سمیع اور بصیر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ لفظی اشتراک ہے، سمجھے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کے لیے بھی سمیع اور بصیر انتقال، لیکن اشتراک لفظی ہے۔ یہ اشتراک لفظی میں یہ ہوتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا لگے آپ موجود ہیں یا سبق میں موجود نہیں ہے؟ بولو، موجود ہے نا، آپ موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے تو مشرک ہو گیا۔ آپ موجود ہے تو اللہ بھی، امیر صاحب موجود ہے تو مشرک ہو گیا۔ امیر صاحب کتنے، دو ہے یا ایک ہے؟ ایک ہے تو خدا بھی ایک ہے۔ یہ اشتراک نہیں ہے، یہ اشتراک لفظی ہے۔ اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے۔ اشتراک معنوی لفظ کو وضع کیا جاتا ہے مفہوم کلی کے لیے، اور وہ کلی متواتی کے طور پر سب پر برابر سرابر صادق آتا ہے۔ انسان کو وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے، اب آپ کیا حیوانت، آپ کیا حیوانت، آپ کیا، آپ کے لیے الگ وضع نہیں ہوا، ایک ہی وجہ سے کلی متواتی کے طور پر سب پر، یہ اشتراک معنوی ہے۔ اور اشتراک لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ میں تعدد وجہ ہوتا ہے، تعدد وجہ ہوتا ہے۔ میرے لیے منظور الگ ہے، حضرت اقدس مولانا منظور کے لیے الگ ہے، اور منظور صاحب کا جس کا انتقال ہو گیا اس کے لیے الگ ہے، منظور الحق کے لیے الگ ہے، محمد منظور نعمانی کے لیے الگ ہے۔ موسیٰ الکتاب، مولانا سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہے، اس وجہ سے آسمان کی کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے، اس سیر میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سمجھے۔ سب سے زیادہ ملاقات آپ سے، یہ نمازیں جو 50 تھی بار بار آپ سے ملاقات ہوتی تھی، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشابہ احوال موسیٰ و احوال موسیٰ تشابہ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک فرعون لگا ہوا تھا، نبی نے فرمایا میرا فرعون اس سے خطرناک ہے ابو جہل. اور بنی اسرائیل کی وہ بدماشیاں نہیں تھی جو مشرکین مکہ کے تھے، انہوں نے موسیٰ کو اتنی تکلیف نہیں دی، اس نے قبطیوں نے، ان لوگوں نے جتنا قریش مکہ نے نبی کو تکلیف دی. اس لیے فرمایا اوذی تو فی اللہ ما لم یوز احد، مجھے اتنی تکلیف دے گئی کسی کو نہیں گئی. چلیے گا مولانا صاحب. وآتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو ہم نے اللہ کو کتاب دے دی تورات. وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے کہ ہادی بنا دیا. اور اللہ تتخذوا، ان تفسیری ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اللہ تتخذوا من دونی، اللہ تتخذوا وکیلا، یہ مفعول اول ہے کہ آپ کارساز نہیں بنائیں گے، کائنا من دونی، اتخاذ کے دو مفعول میرے علاوہ. یا ذریت من حملنا، یا وکیل سے اس کو بدل بنا دو، یا یہ کہ اس کو منادہ بنا دو. یا ذریت من حملنا ہو، اے جن کو ہم نے اٹھائے ان کی اولاد، ما نوح، جن کو اٹھائے ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں، اے نوح علیہ السلام. اس لیے کہ ہم سب، ہمارا آدم ثانی نوح ہے، اس وجہ سے یا ذریت من حملنا ہو ما نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو نوح کے ساتھ ہم نے اٹھایا. وہ 80 آدمی تھے، آپ کو پتہ بھی ہے. فرمایا ان کی اولاد نوح علیہ السلام، انہ کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام وہ شکور تھے تو وہ کفور نہیں تھے. تو آپ لوگ کیوں کفور بنتے ہیں؟ فکونوا شکورا ولا تکونوا کفورا، لہذا شکور بن جاؤ، کفور نہ بن جاؤ. سمجھے؟ آپ تو آدم ثانی نوح علیہ السلام، اور ناح ینوح نوحا ونوحا کا معنی رونا. خدا اپنے توحید کے سلسلے میں رونا نصیب کر دے آپ کو. وَقَضَيْنَا إِلَى بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، ان کو وحی کی یا ان کو حکم دیا، دونوں معنی قضینا کا الی بنی اسرائیل. فی الکتاب، تورات کے اندر کیا حکم دیا تھا اور کیا بتایا تھا؟ ان کو خبر دی تھی، ان کو اخبرنا بنی اسرائیل فی الکتاب واللہ لتفسدن فی الارض، لتفسدن فی الارض مرتین، زمین کے اندر 2 مرتبہ بڑے فساد آپ کریں گے. سمجھے بھائی جان؟ بڑے فساد. وہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ کو شہید کریں، اور ایک مرتبہ حضرت شعیاء علیہ السلام ان کو. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن، جواب قسم ہے، فی الارض مرتین، مرتین مفعول مطلق بنے گا. ولتعلن علوا کبیرا، اور آپ اللہ تکبر، ولتعلن تکبر کرو گے، علوا کبیرا بہت اونچا، ظلم اور تکبر اونچے طریقے سے آپ کریں گے. اب 2 مرتبہ آپ نے انبیاء کو شہید کیا اور بدماشی آپ نے کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان مرتين میں سے پہلے کا وعدہ آئے گا، یعنی اس کی گرفت کا وقت آئے گا، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم مسلط کریں گے آپ پر اللہ کا اپنے بندے ایسے اولی باس شدید، وہ قتال کے اندر سخت ہوں گے. عباد لنا، کافر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، عبادنا مسلم پر ہوگا. عبدہ، اللہ کا بندہ، اور عبد اللہ اس پر کافر کا بھی اطلاق ہوگا. اس لیے یہ عبادنا نہیں، عباد لنا. یہ بخت نصر الباہلی ہے، بخت نصر الباہلی جس نے پوری کائنات کی حکومت کی، اور نمرود جس نے پوری کائنات کی حکومت کی، اور 2 مسلمان سکندر ذوالقرنین اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان دونوں نے بھی پوری دنیا کی حکومت کی. 2 کافروں نے اور 2 مسلمانوں نے پوری دنیا کی حکومت کی. بنی اسرائیل کو ہم نے خبر دی تھی تورات کے اندر کہ واللہ بخدا قسم لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، بہت بڑی تکبر اور ظلم و زیادتی کرو. فیضا جا وعد اولاہما، مرتین میں سے پہلے کا وعدہ آئے گا. باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، سخت قسم کے لڑاکو. فجاسوا خلال الدیار یجوسون خلال دیارکم، تمہارے گھروں کے درمیان داخل ہو جائیں گے. خلال دیار ظرف جاسو کے لیے، داخل ہو جائیں گے، گھس جائیں گے تمہارے گھروں کے اندر. وکان وعدا مفعولا، اور یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ جو باعث ہے، باسنا علیکم عباد لنا، ہم مسلط کریں آپ پر. تو وکان هذا البعث وعدا مفعولا، یہ ہو کر کے رہے گا. کانا کی ضمیر باعث کی طرف ہے. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے آپ کے لیے اللہ کا غلبہ، آپ کا حملہ، کرہ حملہ اور غلبہ، آپ کے غلبہ کو ہم نے لوٹایا. علیہم، ان کے اللہ کا بھلا کرے، بخت نصر باہلی کے ان کے خلاف. سمجھے؟ وامددناکم باموال وبنین، اولاد اور مال سے آپ کی مدد کر دی. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تعداد کے لحاظ سے آپ کو ہم نے زیادہ بنا دیا تعداد کے لیے. اب آپ کا غلبہ ہم نے اس پر 70 سال کے بعد، یہ پٹے ایران کا بادشاہ، پھر یہ کہ ایک ایرانی بادشاہ، سمجھے میں اخشویرس اس طرح اس کا نام تھا، اس نے اللہ کا بھلا کیا کہ بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کے لوگوں کو تباہ کر دیا اور فتح کر دیا. اب اس کے بعد ضابطہ خیال کر لینا، ان احسنتم، اگر نیکوکاری سے اختیار کرو گے، نیکوکاری اختیار کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو آپ اپنے نفع کے لیے کریں گے. وَإِنْ
اساتم اور اگر بدکاری پر آ جاؤ گے فعلیہا یہ لام علی کے معنی میں کتاب الکفالہ ہدایہ ثالثہ کے اندر آپ پڑھیں گے یہ لام علی کے معنی میں وَإِنْ اساتم اور اگر برائی کرو گے فعلیہا تو معنی یہ ہے کہ الاساءۃ علی النفس الاساءۃ علی النفس پھر نفس پر فإذا جاء وعد الآخرۃ لیکن دوسرا جب مرتين میں سے دوسرے کا جب دوسرے کی باری آئے گی تو بعثنا علیکم وجوہ لیسو وجوہ پھر ہم آپ پر مسلط کریں گے فارس اور روم کو خیال کر لینا. اب یہ جو لیسو یہ بعثنا مقدر کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل پر اکتفا کر کے اس کو حذف کر دیا. جب یہ کہ دوسرے وعدے یہ کہ دوسرے مرہ آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو بعثنا علیکم ہم آپ پر بعثنا علیکم الفارس والروم فارس اور روم کو تم پر مسلط کریں گے لیسو وجوہکم تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے برا کر دے برا بنا دے بگاڑ دے ولیدخلوا مسجد بیت المقدس کے اندر داخل ہو جائیں دخولا کائنا کما دخلوا اول مرۃ جیسے پہلی مرتبہ ولیتبروا اور ملیا مٹ کر دے تباہ کر دے ما ہر اس چیز کو کہ علو جس پر چڑھائی کرے لیتبروا تتبیرا اس کو مکمل تباہ کر دے. انہوں نے تباہی مچا. ویسے بھی بادشاہوں کا قانون یہی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. اب اس کے بعد جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا لیکن عسى ربکم اب یقینی بات ہے مولانا عسى جب یہ کہ اس کا قائل اللہ ہو تو اس لیے اب یقینی بات ہے کہ تمہارا رب ان یرحمکم وہ تم پر رحم کرے گا اگر محمد کی پیروی کرو گے. وان عدتم الى کفرکم اور اگر آپ اپنے کفر کی طرف جاؤ گے تو خدا کا ضابطہ یہ ادنا الى عقابنا الى العقاب ہم گرفت کی طرف واپس آئیں گے. وجعلنا جہنم للکافرین یہ کیوں وجعلنا جہنم حصیرا للکافرین یہ کافرین کے حصیر کے ساتھ اور ہم نے اللہ کا قید خانہ بنایا چٹائی بنائی ہے قید خانہ بنایا. اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو جہنم کو کافرین کے لیے تم پھر کافر بن جاؤ گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں. اب مسئلہ یہ ہوگا اس سے بچانے کا طریقہ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے تمہارے لیے وہ یہی کہ قرآن کو پکڑ لو. ان ھذا القرآن یہ قرآن یہدی الی الطریقۃ التی یہ اس طریق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سمجھے التی یہ صفت بنے گا سمجھے للتی لام کو الی کے معنی میں یہدی الی الطریقۃ التی یہ اس ملت اور اس خصلت اور اس طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ اقوام جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مضبوط طریقہ ہے لہذا اس پر ایمان لاؤ. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سناتا ہے ایمان والوں کو الذین یعملون جو نے کہ اس بات کا کہ بأن لهم اجرا کبیرا ان کے لیے اجر کبیر ہے اللہ کے ہاں اور اس بات کی کہ وأن الذین لا یؤمنون بالآخرۃ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا کہتے ہیں یبشر المؤمنین ان لهم اجرا کبیرا اور وبأن الذین سمجھے ویبشر ان یا ویخبر ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ آخرت پر جو ایمان نہیں لاتے ان کو خوشخبری سناتا خبر دیتا ان کو کہ بس کہ ان کے لیے اعتدنا لهم عذابا الیما یہ اعتدنا لهم عذابا الیما ان الذین کے لیے اس کے لیے خبر بنے گا اس کا پھر پہلے والے پر عطف ہوگا. اب کہتے عجاب کب ہے عجاب آئے گا عجاب کب آئے گا یہ اتنا بدبخت ہے. کہتے اگر عذاب ہے تو لے کر کے آ جاؤ. عذاب کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے افطاری کی اذان ہے کہ اس کے بعد افطاری شربت پئیں گے کیا عذاب کے لیے جلد بازی. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ اور انسان برائی کو اور عذاب تو مانگتا ہے. یدعو الانسان سمجھ شریف میں لیکن یدعو الانسان حمزہ کو آپ نے گرا دیا الف کو گرا دیا اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ساکن اول واو ہے اس کو گرا دیا مدہ ہے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ ہو گیا کہ اس کو الانسان کو اس کے ساتھ ملایا جی یدعو الانسان سے علماء کرام آپ کو پتہ بھی ہے. تو عذاب جلدی عذاب دے دو. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ انسان برائی کو اور عذاب کو مانگتا ہے کدعائہ بالخیر ایسے جیسے کہ راحت کو مانگتا ہے. یہ دعا مفعول مطلق نوی بنے گا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا یہ انسان بڑا جلد باز ہے جلدی میں ہر چیز کو مانگتا ہے انجام کو دیکھتا نہیں. ارے عذاب کا انجام تو بہت برا ہوگا سمجھ شریف میں کہ نہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اب عذاب کب آئے گا فرمایا رات دن کا ایک روٹین ہے کبھی رات 12 گھنٹہ کا ہوتا کبھی کم ہوتا کبھی زیادہ ہوتا ان سب کے وقت مقرر ہے عذاب کا بھی وقت مقرر ہے. اڑے جانے تو پترا کچھ فرق پڑا یہ ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین رات اور دن کو ہم نے دو نشانیاں بنا دی مفعول ثانی جاننا کے. فَمَحَوْنَا آیت اللیل پھر رات کی نشانی کو یعنی اس کے تاریکی کو اس کو ہم مٹا دیتے ہیں اور دن سے. وَجَعَلْنَا آیت النَّهَارِ
اور دن کے روشنی کو ہم کر دیتے مبصرتاً روشنی والا، دن کی نشانی کو کرتے روشنیوں والا اور روشنی ہوتی مبصرتاً جالنا کی مفعول ثانی ہے۔ یہ اس لیے جالنا اس لیے کرتے ہیں کہ لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ آپ رزق کمائیں دن میں، یہ جال کے ساتھ متعلق ہوگا۔ ولتعلموا عطف ہے، ولتعلموا عدد السنین والحساب، سال کی تعداد اور حساب آپ اسی سے معلوم کر لیں، یہ ہوگا۔ وکل شیء فصلناہ، ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وکل شیء فصلنا کل شیء فصلناہ تفصیلا ما ازمر عامل علی شریط تفصیل ہے۔ فصلنا کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ وکل انسان، اسی طرح الزمنا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، الزمنا کل انسان، لاگو کر دیا ہم انسان پر، لاگو کر دیا انسان پر طائرہ، اس کے عمل نامے کو، فی عنقہ، اس کی گردن میں، اس کی گردن میں آ کر کے اس کو ملے گا لب۔ ونخرج لہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن نکالیں گے اس کے لیے کتاباً، عمل نامہ اس قسم کا، کتاباً موصوف بنے گا، یلقاہ، جس کو وہ بندہ پالے گا، منشوراً پھیلا ہوا، وہ پھیلا ہوا وہ اس کے سامنے درہن، منشوراً حال بنے گا یلقاؤ کی ہو ضمیر سے، یہ ایک مفعول ہو گیا یلقاؤ کے، یلقا صفت بنے گا کتاباً کے لیے، کتاباً اللہ آپ کا بھلا کر، یہ مفعول ہے نخرجو کے لیے، نخرجو کا عطف ہے اللہ آپ کا بھلا کر الزمنا پر۔ وکل انسان الزمنا کل انسان الزمنا طائرہ، طائر کا ترجمہ کر دیں عمل نامہ، لیکن اعمال نامے کو طائر کیوں کہتے ہیں؟ طار یطیر طیرن، طائر اسم فاعل کا صیغہ اڑنے والا، یہ ہوگا عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی، اور یہ ہے کہ اعمال نامہ اڑ کر کے آپ کے ہاتھ پہ آ جائیں گے، نیکوکار لوگوں کے نیک ہاتھ میں، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے ہاتھ میں، اور بدکار لوگوں کو اس میں بائیں ہاتھ کے اندر ان کو ملے گا۔ تو یہ عمل نامہ اڑ کر کے آئے گا، چاہے کوئی پڑھا ہوا ہو تب بھی پڑھ لے گا، نہیں پڑھا ہوا تب بھی پڑھے گا، پٹھان چائے بیچنے والا وہ بھی اپنے عمل نامہ کو پڑھے گا، سمجھے؟ اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھا ہوا نہ بھی ہو کچھ بھی وہ پڑھ لیں گے، یہ فطری طور پر ہے۔ یقالو، ان سے کہا جائے گا اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنے کتاب کو، اللہ آپ کو بھلا کریے، اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیری ذات کافی ہے تیری ذات پر، حسیباً اس میں حساب کرنے کے لحاظ سے، تو خود ہی حساب کتاب، آپ کے اعمال نامہ کے اندر سب کچھ لکھا ہوا۔ من اہتدیٰ، اب یہ ہے گا ان ھذا القرآن یہدی للتی، من اہتدیٰ فی الدنیا بالقرآن، قرآن کی ہدایت جس نے لے لی دنیا کے اندر، فإنما یہتدی لنفسہ، وہ اپنے ذات کے لیے کر رہا فائدہ کے لیے، ومن ضل بالقرآن، یعنی بترک العمل بالقرآن، قرآن پر عمل نہیں کرتا، فإنما یضل علیہا، وہ اپنا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اپنا وبال یہ ہے کہ اس پر نقصان ہے اس کی گناہ کا۔ ولا تزر نفس وازرۃ، ولا تزر نفس وازرۃ وزر نفس اخرى، یہ ہے جی، لیکن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تزر نفس وازرۃ، بوجھ اٹھانے والا کوئی نفس، وزر نفس اخرى، دوسرے نفس کے اس کو بوجھ کو نہیں اٹھا۔ اور ہمارا قانون یہ ہے، ما كنا معذبین، ہم یہ ہے کہ اللہ کو بھلا کر عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ رسول بھیجتے، رسولوں کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد گرفت کرتے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، حتی نبعث معذبین کے ساتھ متعلق ہے یہ ہے۔ اب یہ رسول بھیجنے کی وضاحت ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً مفعول ہو گیا أَرَدْنَا کے لیے، امرنا مترفیہ، خوشحال لوگوں کو، مالدار بڑے لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی امرنا مترفیہ، میں نے آپ کو 8ویں پارے میں بتایا، بالطاعت، اطاعت کی بتاتے ہیں کو، اطاعت کر لو، لیکن وہ امرنا مترفیہ خوشحال لوگوں کو بالطاعت، اطاعت کے، ففسقوا فیہا، لیکن اس بستی کے اندر وہ لوگ فسق کو اختیار کرتے، فحق علیہا، پھر بستی کے خلاف ثابت ہو جاتا، القول عذاب، القول عذاب، قول العذاب کو الف لام مضاف الیہ کی وجہ یا خود کہہ دو کہ قول سے مراد عذاب، پھر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر دیر نہیں کرتے، فدمرناہا تدبیرا، پر ہم اس کو تہو بالا کر لیتے ہیں ملیاں میٹ کر کے کامل طریقے سے، تدبیرا مفعول مطلق تاکید کے لیے، اسی قاعدے پر کہ ہم پہلے اطلاع کر لیتے ہیں، نبی بھیج دیتے ہیں، کوئی لیتا نہیں ہے تو پھر اس کو تباہ کر لیتے ہیں، اسی قاعدے پر دیکھو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کم محلاً منصوب ہوگا اور من القرون اس کے لیے تمیز ہے، اہلکنا کے لیے مفعول، کتنی
قومیں ہم نے ہلاک کر دیا، من بعد ہلاک نوح، من بعد ہلاک قوم نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، اس کی قوم کے بعد، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بربک کا فاعل ہے، تیرا پروردگار کافی ہے، خبیرم بصیرن، اس میں خبیر ہونے کے اعتبار سے اور بصیر ہونے کے لحاظ سے بذنوب عبادی، اپنے بندوں کے گناہوں پر، بذنوب عبادی خبیرم بصیرہ کے سے متعلق ہوگا۔ مونڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچ ہو، اتنے تسی رہو۔ اب بعثت کے بعد جو نبیوں کو نہیں مانتا، نبیوں کو ہم بھیج دیتے، من کان یرید العاجلۃ، جو آدمی اجرت پسند ہو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، من کان یرید العاجلۃ، دنیا کو چاہتا ہوں، عاجلہ سے دنیا عاجل ہے اور آخرت عاجل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دنیا عاجل ہے، عاجل ہے، آخرت عاجل ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، تم لوگ نقد کو پسند کرتے، پیسہ سامنے ہے، سمجھ رہی میں کیا ہے یار، بھول گیا میں، ورنہ پیسہ لا کر کے آپ کو دکھاتا، پیسے کو سب کو پسند کرتا ہے، پیسہ سامنے ہے، سمجھ رہی میں کیا، کلا بل تحبون العاجلۃ، آپ نقد کو پسند کرتے، وتذرون الآخرۃ، ادھار کو چھوڑ دیتے۔ اس لیے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے، ہماری دکان سے نقد ملے گا، ادھار لینا اگلے چوک سے لینا۔ اس لیے دنیا کے بیویاں ہیں، اللہ آپ کا اولاد ہے، عیاشیاں ہیں، راحتیں، سب کہتے ایک جنت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت میں تشکیل ہوگی، حوریں ہوں گی اڑے، اس ادھار کے آخرت کے سلسلے میں کون عاجلہ کو چھوڑے؟ عقل مندی یہی ہے، دبا کر کے دنیا کا مزہ۔ نبیوں کے بھیجنے کے بعد خیال کر لینا، من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کو پسند کرے، سمجھے، من کان یرید العاجلۃ، نبی کی اطاعت کی جگہ پر، عجلنا لہ فیہا، دنیا میں ہم اس کے لیے جلدی میں کرتے، ما نشاء، جو کچھ چاہتے تھے، ما نشاء، جو کچھ چاہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ لمن نریدو، یہ عجلنا لہو لمن نریدو، یہ لہو مبدل من ہوا اور لمن نریدو یہ ابدال ظاہر من المضمر ہے، سمجھ رہی میں ایک ہی چیز ہے، عجلنا لہو، عجلنا فیہا، جلد بازی کرتے اس کے لیے دنیا میں، جلدی دیتے، ما نشاء، جو کچھ ہم اس کو چاہتے ہیں، ما نشاء مفعول بنے گا، اور لہو لہو لمن نریدو، یہ عجلنا لمن لہو لمن نریدو، عجلنا لہو لمن نریدو، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم اس کو لیے جہنم مقرر کر دے، وہ جہنم طرح لے کے یسرا، جس کے اندر وہ داخل ہو جائے گا۔ یہ پورا جملہ حال بنے گا جہنم سے، اور یہ مفعول اول ہے، لہو اللہ ثابتۃ قائنۃ تک کہ یہ جاننا کے لیے مفعول ثانی ہے، جعلنا لہو جہنم یصلا مذموما مدحورا، یصلا میں ہاضمیر کا مرجع ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، جہنم برادت جہنم میں وہ داخل ہو جائے گا یا تپے گا جہنم میں، مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر کے اور راندے درگاہ ہو کر کے، مذموما بھی حال ہے یسرا کی ضمیر فاعل سے، یسرا کی ضمیر فاعل سے، سمجھے، داخل ہو جائے گا جہنم کے اندر، مذموما ذلیل ہو کر کے، مدحورا راندے درگاہ ہو کر کے، دھتکار کر کے اس کو دھکارا جائے گا۔ ومن اراد الآخرت، اور جو آخرت کو چاہتا ہو، وسعى لها، اور آخرت کے لیے سعیها، یہ مفعول بھی ہے عمل کے معنی میں، یا یہ کہ مفعول مطلق ہے، سمجھے، وسعى لها سعیها، اور آخرت کے لیے کما حق سعی کرتا، بھاگ دوڑ کرتا، وهو مؤمن، ایمان کی حالت میں، سعی کی ضمیر فاعل سے، یہ پورا کا پورا ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مبتدا شرط، فاولئک کان سعیهم مشکورا، ان لوگوں کی جو بھاگ دوڑ ہے یہ قابل قدر ہوگی، مشکورا، یہ عمل ان کا صحیح سے مراد عمل ہے، مشکوراً قابل، لہذا اللہ شاکر ہوگا اور آپ کا عمل مشکور ہوگا۔ اس لیے قاضی شمس الدین فرماتے ہیں، میں حضرت کا مشکور ہوں کہ حضرت نے مجھے بلایا، حضرت نے مجھے موقع دیا، حالانکہ مشکور کا معنی مشموش، مشکور کا معنی مچموچ، میں یعنی حضرت میرا چامیچ ہے، میں مچموچ ہوں، کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت کی شکریہ ادا کر رہا ہوں، تو کہنا چاہیے میں شاکر ہوں، میں شاکر ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ شاکر ہے، بندے مشکور ہے، اور بندے شاکر ہے، اللہ مشکور ہے، اس لیے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، آپ شاکر بنو، میں مشکور بنوں گا، سمجھے، اور پھر میں شاکر بنوں گا، آپ مشکور بنیں گے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، آپ شاکر بنو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شاکر بنے گا۔
سمجھتا ہے؟ کہیں آپ شاکر ہے اللہ مشکور ہے، کہیں اللہ شاکر ہے اور آپ مشکور ہے، یہ ہوندے رہتے ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نا؟ اے جی خیال کر لینا جی. وَسَعَلَا سَعْيُهُمْ ایمان کے ہن فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کا عمل جو ہے نا کان سعیہم مشکورا اے یکون مشکورا، یہ کان یکون کے معنی میں خیال کر لینا مولانا. کُلًّا نُمِدُّ فریقیں میں سے ہر ایک کو، دنیا کو چاہنے والے اور آخرت والے، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہؤلاء اور ہؤلاء دونوں کلن سے بدل ہے، نمد ہؤلاء نمد کل واحد من الفریقین، فریقین میں سے ہؤلاء وہؤلاء، یہ اور یہ ہر ایک کیا مدد کرتے من عطاء ربک، اللہ کی یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ اللہ کی عطا میں سے. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے پروردگار کی عطا اس کا آتی ہے، یہ کسی سے بند شدہ نہیں ہے، پابند نہیں ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، وہ من عطاء یہ نمدوں کے ساتھ متعلق ہے، اور کلن مبدل منہ ہؤلاء وہؤلاء اسے بدل ہے، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو. نمد کل واحد من الفریقین ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اللہ کی خصوصی عطا میں سب کو دیتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے پروردگار کے عطا وہ منع نہیں ہے، پابند نہیں ہے کسی سے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ لے ہم نے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دی ہے رزق کے اندر. انظر کیف فضلنا بعضهم، کیف حال بنے گا فضلنا کی ضمیر شان، پھر یہ پورا مفعول بنے گا انظر کے لیے. انظر کیف فضلنا بعضهم فی الرزق علی بعض ان میں ملک ریاض افضل ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ رزق میں، اور دوسرے مفضول ہیں. وَلَلْآخِرَةُ، آخرت اکبر و درجات، وہ بڑے ہیں اس کے درجات کے لحاظ سے، یہ تمیز بنے گا اکبر سے. وہ اکبر و تفضیلہ، اور فضیلت کے لحاظ سے بہت آخرت بڑی چیز ہے. لا تجعل مع اللہ، اب یہ کہ جو آدمی وسائلہ سایہ صحیح نیک عمل کرے گا آخرت کے لیے نا، اللہ اس کی قدردانی فرمائیں گے. اور وہ یہ ہے صحیح نیک عمل والا صحیح یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنا دو. الہا آخر مفعول اول ہے، کائن مع اللہ مفعول ثانی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، بس تو ذلیل ہو کر کے مخذولا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قابل مذم مخذولا، رسوا ہو کر کے، مذموما ذلیل ہو کر کے، مخذولا رسوا ہو کر کے. فتقعد مذموما مخذولا، مذموما مخذولا دونوں حال ہے، تقعد کی ضمیر انت سے ہو گیا مولانا. اب صحیح جو اچھی صحیح کرے گا نا، تو اچھی صحیح میں سے ایک یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. آپ کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ من اراد الآخرت، جو آخرت کو چاہتا ہو، وسعى لها سعيها. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے یہ کہ فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا احدا الا ایہ، ایک اللہ کے ساتھ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی. مفعول بنے گا قضا کا. وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک آپ کے پاس بڑھاپے کو پہنچے، أَوْ كِلَاهُمَا، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ دونوں. فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف تک یہ کہ نہ کہو. حضرت علی کا قول ہے اگر اف سے نیچے کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ وہ بھی کہہ دیتے ہیں. اف کا معنی اف تک نہ کہو، سمجھے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے اگر ادنا درجے کا کر، اور افن کی ترکیب آپ نے پڑھا اتزجرو، سمجھے؟ اور اللہ کا بھلا کرے اس میں فعل ہے، اتزجرو کے معنی میں ہے، اتزجرو فعل اور اللہ کا بھلا کرے انا ضمیر فاعل، یہ ہوگا. افن ولا تنہرہما، اس کے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما، عزت والی بات یہ کہ ان سے کر دو. وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل، جھکا دو ان کے لیے جناح الذل، اپنے عاجزی کا اللہ کا بھلا کریے کہ پہلو، اپنے عاجزی کے پر اور پہلو. من الرحمت، شفقت کی وجہ سے، من الرحمت لاجل رحمت، شفقت کر کے. وقل، ان کے لیے دعا کرو، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میرے پاس وقت نہیں ہے، بدو نے آ کر کے اشعار پڑھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کیا اس طرح کیا، اور وہ اشعار پڑھ کر کے اب اس نے میرے نافرمانی مجھے پٹائی کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے، بہت روئے. وقل رب ارحمہما، یا ربی ارحمہما، اے اللہ ان پر رحمت کر دے، کما رحمتن کائلتن کما ربیانی، جیسے کہ انہوں نے تربیت میری کر دی، حال کونی صغیرا، جب کہ میں صغیر تھا.
اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما ثبت فی انفسکم بما ثبت فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما ثبت فی نفوسکم، تمہارے دلوں کے اندر والدین کی فرمانبردی من البر، اور اللہ کا کیا ہے وہ عدم البر، کتنے خیر کے اس میں فرمان بردار ہوئی کتنے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر یہ کہ آپ والدین کے فرمان بردار بن جاؤ گے تو فرماتے ہیں کہ یغفر لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ ان تکونوا صالحین یغفر لکم فإنہ کان غفورا للأوابین، اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یہ اس یغفر لکم کے لیے دلیل ہے۔ اب والدین کے ساتھ تعلق، اس لیے مولانا اللہ نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو جوڑا۔ دیکھیں قضا ربک اللہ تعبدوا الا، یہ توحید ہے، وبالوالدین احسانا، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اپنے توحید اور توحید سے زیادہ کائنات کے اندر اللہ کو کوئی عزیز چیز نہیں ہے۔ وآت ذی القربیٰ، اب ذی القربیٰ رشتہ داروں کی تقسیم بھی تو ظاہر ہے کہ والدین سے ہوں گی۔ اللہ کا پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو ان کا مقام ہے دور کے رشتہ داروں کا وہ نہیں ہے، ان کی اولاد کا بھی زیادہ ہوگا۔ وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور ابن مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور یہ کہ فضول خرچی نہ کر دو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابذار اور تبذیر، تبذیر یہ ہے کہ مقام ضرورت نہیں ہے، گھوڑے کو بادام کھلانا، پستہ کھلانا۔ یار ربکم اعلم بما ثبت فی نفوسکم، کہ اللہ تعالیٰ کے والدین کے فرمان بردار ان کی عقیدت کتنے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان غفورا وآت ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ تبذیر میں نے عرض کیا کہ اسراف، جہاں پر اس قسم کی فضول خرچی کی جو جائز ضرورت بھی نہیں، اور اسراف وہ ہے کہ جی ایک لوٹے سے آپ کا کام ہو جاتا ہے لیکن 2 لوٹا، تو وہ اسراف ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین دولت کو اڑانے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہے۔ وکان الشیطان کفورا لربی، اور شیطان تو ہے ہی بدبخت، اللہ آپ کا بھلا کرے، کفور لربی، ازل سے لے کر کے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اب یہ رشتہ دار آپ سے مانگے، اگر آپ اس سے روگردانی کریں، ابتغاء رحمت کائنۃ من ربک، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے، کہ ترجو ہے جس کے یعنی ابھی آپ کے پاس کھلا پیسے نہیں ہے ہی نہیں ہے، ایک رشتہ دار آپ کو کہتے ہیں کہ کچھ دے دو، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی نہیں ہے، پیار محبت سے کہہ دو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، آسان سی باتوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، یار کل پرسوں تک انشاءاللہ دے دوں گا، انشاءاللہ دے، یہ بڑی بات ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر ان مذکورہ لوگوں سے روگردانی کریں، ان سے اللہ کا ابتغاء رحمت، ایک مال کی طلب کے لیے، کسی طرف سے مال آپ کو آنا ہوا ہے، ابتغاء رحمت کائنۃ من ربک ترجوہا، یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، صفت ہے رحمت کے لیے، جس رحمت کی جس کی آپ امید کرتے ہیں۔ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، باقی ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، فرماتے کہ آپ اپنے ہاتھ کو مغلولۃً، اس کو بند بھی نہ رکھو، إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے گردن کے پاس، مانا بخیل بھی نہ ہو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آپ ان کو پھیلاؤ بھی نہیں، مطلق کامل طریقے سے پھیلنا، کل البسط مفعول مطلق بنے گا۔ فتقعد ملوما محسورا، کہ آپ قابل ملامت اور افسردہ ہوں گے، قابل ملامت پہلی صورت میں، اگر بخیلی کرو گے تو لوگ ملامت کریں گے، لوگ ہوں گے لائم اور آپ ملوم ہوں گے، اور دوسری صورت مکمل آپ نے سارا خرچہ کیا تو پھر یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے بچوں کی عید کا کپڑا، سینڈل، میرے کپڑے، آپ کہیں یہ پیسہ میں نے سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دیا، تو بیوی غصے میں آ کر کے کہے کہ لعنت ہو اس مولوی پر۔ اور بعض عورتیں تو کہتی ہیں ہمیں یہ دین نہیں چاہیے جس نے ہمارے گھر کے چولہے کو بند کر دیا۔ خیال کر لینا، فتقون معلوم محصورا، بالکل بخیر بنو گے تو قابل ملامت، آپ معلوم بنیں گے، لوگ لائم بنیں گے، اور محصورا دوسری صورت میں پورا کا پورا دے دیں گے، حسرت کرو گے، افسوس کرو گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، باقی رزق کا زیادہ ہونا کم ہونا آپ بہرحال خرچ کر دیں جتنا اللہ دیتا ہے، باقی رزق کو اللہ پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یقدر و تنگ کر دیں۔ انہ کان خبیرا بعبادی، انہ کان خبیرا بصیرا بعبادی، اللہ تعالیٰ باخبر بھی ہے اور دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو ازل سے لے کر کے آج تک۔ رزق اللہ کی جب ہاتھ میں ہے، ابھی آپ کو بتا دیا، تو بچیوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے مسلمان ہو کافر ہو، ویقدر، تنگ کر دیتا ہے، خدا کی مرضی۔ انہ کان خبیرا بصیرا بعبادی ولا تقتلوا اولادکم، رزق اللہ کے ہاتھ میں تو بچوں کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاک، تنگ دستی کے اندیشہ کی وجہ سے، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاک مفعول له، نحن نرزقهم، ان کو پہلے رکھا، نحن نرزقهم، ہم انہی کو رزق دیتے، وایاکم، اس کے بعد آپ کو دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا لعلکم
ترزقون و تنصرون۔ مولوی صاحب فن سے کسی کو رزق نہیں ملتی۔ آپ خدا کی قسم اٹھا کر کے بولو، پاکستان کے اندر مالدار لوگ تعلیم یافتہ غیر تعلیم یافتہ مالدار ہیں۔ میں ان پٹھانوں کو جانتا ہوں، بلوچوں کو حرام ہے کہ نہ بولنے کا سلیقہ ہے ان کو، نہ دستخط کرنے کا سلیقہ۔ ان کو پتہ نہیں کہ ہماری گاڑیاں کتنی، پیٹرول پمپ کتنے ہیں، دکانیں کتنی ہیں، مزدور کتنے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، سمجھے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ الْقَتْلَ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ ان کو قتل کر دینا فرماتے کہ اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ اس لیے، ایک تو نفس کو آپ نے قتل کیا، دوسرا اللہ کا صلہ رحمی، اپنے اولاد کو آپ قتل کر رہے ہیں، قتل رحم بھی ہے، اور تیسرا عدم توکل علی اللہ ہے، اللہ پر آپ توکل بھی نہیں کر۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ زنا بھی قتل اولاد ہے۔ آپ نے کسی کی بیوی کو ٹیوشن پڑھا دیا تو وہ بچہ اس پہ چلا گیا، آپ کی نسل میں تو نہیں آیا نا۔ وہ اگر آپ نے جو بیج ڈالا اس بیج سے اگر کوئی فصل ہوگے گی تو آپ کے حق میں نہیں ہے، دوسرے کے حق میں جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور یہ کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے یہ بھی قتل اولاد ہے۔ إِنَّهُ، یہ زنا كَانَ فَاحِشَةً، فرماتے کہ فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، وَسَاءَ سَبِيلُهُ، اور اس کا راستہ بہت برا ہے، اس لیے کہ جہنم تک پہنچا دیتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس نفس کے قتل کو اللہ نے حرام کرا دیا اس کو قتل نہ کرو مگر الا بالحق، حق کے مقابلے میں۔ حق وہی ہے قتل عمد کے مقابلے میں، کسی کو قتل کرتا ہے عمدن، یا یہ کہ مرتد ہوتا ہے، سمجھے، یا مرتد ہو جاتا ہے، یا اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، زنا کرتا ہے، شادی شدہ۔ ومن قتل مظلوما، جو آدمی مظلوم طور پر مارا گیا، فقط جعلنا لولی سلطانا، ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان تسلط قائم کر دیا، ہم نے اس کے ولی کو اللہ کا بھلا کرے تسلط دیا ہے، یعنی ولی اس کا چاہے تو قاتل سے قصاص لے لے چاہے تو دیت لے لے۔ ومن قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا، اس مقتول کے ولی کے لیے سلطانا، ہم نے تسلط ظاہر قاتل پر قائم کر دیا ہے۔ لہذا اگر قصاص چاہے نا، ان اراد القصاص، اگر قصاص چاہے، فلا یسرف فی القتل، قتل کے اندر اللہ زیادتی نہ کرے، قتل کے اندر بھائی میرا اللہ کا بھلا کریے کہ یہ بھائی ہے، اس کو قتل کیا ایک عام آدمی نے، بھائی میرا بڑا لائق تھا، ایک آدمی نے قتل کر دیا، میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ تو بے وقوف ہے جس نے میرے بھائی کو قتل کیا، ہم اس سے قصاص نہیں لیں گے، اس کا بھائی جو تکڑا ہے بڑا ہم اس کو ماریں۔ ارے مارا جس نے، جو کرے وہ سو بھرے، یہ اسراف فی القتل ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ یا آپ کا ایک بندہ مارا گیا اور آپ ان کے دو مار دیتے تو اس طریقہ پر نہیں ہے۔ صرف القتل، قتل کے اندر زیادتی اسراف نہ کر دے، یہ صورت انہ کان منصورا، اس لیے کہ یہ ولی یہ منصور ہے اور نصرت یافتہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کو یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ نصرت ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے اللہ آپ کا بھلا کرے مال کے قریب، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا بالطریقۃ التی ہی احسن، ہاں جو طریقہ خاص طریقہ جیسے آپ کو بتایا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی تخالطوا اموالهم، صحیح طریقے سے آپ کریں، اس میں تجارت بھی کریں، گڑبڑ نہ کریں، الا بالطریقۃ التی ہی احسن، لا تقربوا کے ساتھ متعلق ہوگا، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک وہ اپنے مضبوطی کو پہنچو جوان۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جب عہد کرو تو اس کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد اس کے بارے میں یسألو، پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن عاہد سے معاہد سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے عہد کو پورا کیا ہی نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا کِلْتُمْ، جس وقت یہ کہ کیل کر کے لوگوں کو دے دو، اوفو کیل کو پورا کر دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو سیدھی رکھو، انصاف کے ساتھ وزن کر کے دے دو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی طریقہ اللہ کا بہتر بھی وہ احسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، خوبصورت انجام اس کا، تاویلا یہ اللہ کو بلا کر تمیز بنے گا۔ ولا تقف ما ليس لك به علم، جن باتوں کا آپ کو علم ہے ان کے پیچھے نہ پڑو۔ تقفو قفا گدی کو کہتے ہیں، گدی پیچھے ہوتی ہے تو اس لیے جن باتوں کا علم نہیں ہے خواہ کے پیچھے نہ پڑو۔ لا تقف ما ليس لك به علم، یہ بھی حال مقدم بنے گا علموں سے، یہ لے سکا اسم ہو گیا، لک خبر مقدم اور موصول صلہ مل کر کے مفعول ہو گیا۔ ان سمعك والبصرك، بے شک سمع اور بصر والفؤاد دل، کل اولئک، یہ سارے کے سارے، مسئولا عنہ، ان سے پوچھا جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یعنی یسأل صاحبها، صاحب پوچھا جائے گا، سمع کے صاحب سے پوچھا جائے گا، کان کو کہاں استعمال کیا، بصر والے بصیر سے پوچھا جائے گا، آپ نے آنکھیں کس طرح استعمال کیا، فؤاد دل والے سے پوچھیں گے کس طریقے پر آپ نے، تو یسأل فرماتے کل اولئک، بنے گا مبتدا کل مضاف الیہ، فرماتے یسأل کان عنہ مسئولا، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے خبر بنے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، یہ
اللہ آپ کو بھلا کرے صحیح مشکور اور غیر مشکور وہی چیز آپ کو بتا رہا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور اکڑ کر کے نہ چلا کرو زمین کے اندر درہا لے کے، اکڑ کر کے مرحا حال بنے گا. انک لن تخرق الارض، آپ زمین کو چیر بھی نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور پہنچ نہیں سکتے پہاڑ کو طولن لمبائی کے اعتبار سے. آپ نے لکھا بوٹ لگا کر کے کیا وہ خاتون ایسی جا رہی ہے جی، جا کر کے یہ بازار کے سامنے آپ نے دیکھا فٹ پاتھ ہوتی ہے ظالمو، فٹ پاتھ ہوتا، ایک فٹ پاتھ جا کر کے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا فٹ پاتھ شروع ہوتا. خاتون اس طریقے پر جا رہی ہے سینڈل پہ جا کر، سینڈل اس طریقے پر اٹھے ہوئی ہے، سمجھ جا کر کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ خاتون بھی بڑے، اور وہ فٹ پاتھ ختم ہو گیا، وہ دیکھ بھی نہیں رہی ہے، دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، اوپر دیکھ رہی ہے، نیچے دیکھ بھی نہیں رہے، دھڑام سے گر گئی سینڈل ادھر اور وہ واہ مزہ آیا جی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اکڑ کر کے چلنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے. انک لن تخرق الارض ولن کل ذلک کان سیئہ مکروہا عند ربک، فرماتے کہ ان میں سے ہر ایک اللہ کا بھلا کرے برا ہے، اللہ اس کی برائی رب کے پاس، اس کی ناپسندیدگی رب کے پاس نوٹ شدہ ہے. کل ذلک مبتدا بنے گا، سیئہ کان کا اسم ہو گیا، مکروہا عند ربک خبر، پھر یہ خبر بنے گی. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ذلک المذکور، یہ سارے اخلاقیات مما اوحی الیک ربک، آپ کے پروردگار نے آپ کو وحی کی. یہ کیا ماں کا بیان ہے، من حکمت کی باتیں. ولا تجعل الہا آخر، اور کوئی الہ مقرر نہ کر دو، کائنا ما اللہ کے ساتھ، دو مفعول ہو گیا. فتلقى فی جہنم، جہنم میں آپ کو مخاطب رسول ہے لیکن مراد اس سے امت ہے. فتلقى فی جہنم، جہنم کے اندر آپ کو پھینک دیا جائے گا، ملوما مدحورا، قابل ملامت مدحورا، دھتکارے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ آپ کو بھلا کرے صحیح، یہ صحیح ہے، غیر مفید ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں چونکہ ان کے ایک برائی یہ تھی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ نے چن لیا آپ کو بیٹوں کے ساتھ. واتخذ اناسا کائنۃ من الملائکۃ، اتخذ کر، اور اپنے لیے اللہ پاک نے اتخذ لنفسی اناسا، لڑکیاں، کائنۃ من الملائکۃ، فرشتوں میں سے. انکم لتقولون قولا عظیما، تم لوگ عجیب یہ کہ سنگین قسم کی بات کرتے. انکم لتقولون قولا عظیما، کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ پر فضیلت دی، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. انکم لتقولون قولا عظیما، یہ ہو گیا جی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے اندر پھیر کر کے ہم نے بار یہ ہے کہ مسائل بیان کر دیے. لِيَتَذَكَّرُوا، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں. صرفنا کے ساتھ مطلب وَمَا يَزِيدُهُمُ الْقُرْآنُ إِلَّا نُفُورًا، قرآن ان کے بدکنے میں اضافہ کرتا ہے. الا نفورا، الا کہہ کر کے نفورا مفعول ثانی لا یزید کا، ما یزیدهم القرآن، قرآن ان کو فائدہ نہیں دیتا مگر الا نفورا، ان کے بدکنے کو اور بدکتے جاتے ہیں. سمجھے؟ اور مسئلہ توحید کا ہے، چونکہ مسئلہ توحید کا، توحید سے بدکتے ہیں. قل لو کان معه آلهة کائنة کما یقولون، خیال کر لینا یہ نئی چیز ہے. قل لو کان معه آلهة کما یقولون، لو کان آلهة کائنة کما یقولون، جیسے کہ تعدد الہی لوگ اس قسم کے لو کان آلهة کائنة کما یقولون، سمجھے؟ اور ثابتۃ اللہ ہے، یہ ما خبر مقدم بنے گا. آلیۃ کما یقول موصوف صفت مل کر کے. کاف کا قانون آپ کو بتایا کہ کاف ہمیشہ ظرف مستقر ہوتا ہے، ظرف لغو بنتا نہیں ہے. ظرف لغو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بنتا نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا یہ صفت بنے گا، آلیۃ کائنۃ کما یقولون. ہو گیا مولانا؟ اگر اس طرح اللہ کے ساتھ بفرض المحال اور معبود ہوتے اذا لبتغوا اذا ذی العرش سبیلا، تو پھر عرش والی ذات کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی راستہ بنا لیتے، یعنی عرش والے سے جا کر کے وہ لڑتے اگر کوئی اور الہ ہوتے. اذا لبتغوا، اذا حرف جواب لا محل له من الاعراب، لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، یہ جواب شرط ہے. تو پھر یہ طلب کرتے عرش والی ذات کے پاس اور اللہ آپ کا بھلا کریے کوئی راستہ، اور جا کر کے عرش پر قبضہ کرتے. لیکن ماں کے لال نے آج تک عرش پہ قبضہ نہیں کیا. عرش والی ذات عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى. وانڈیا کچھ پہلے پڑھا آپ نے یہ دیکھا کہ کما یقولون کو ثابتۃ کائنۃ کی آلیتوں کے لیے صفت بنایا، کانا کیسو، اور ما ہو ثابتۃ کائنۃ اس کے لیے خبر بنا دیا. لیکن کچھ حضرات مفسرین یہ کرتے ہیں قل لو کان آلیۃ ثابتۃ ما کون الکائن کما یقولون، کون الکائن، اس کو مفعول مطلق بناتے کانا کے لیے، یعنی افعال ناقصہ کے لیے مفعول مطلق ہونے کا قائل ہے مفسرین حضرات. لیکن نبی حضرات اس سے انکار کرتے ہیں. محققین نبی علامہ زینی زاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افعال ناقصہ کے ساتھ جار مجرور متعلق تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا مفعول مطلق اس کے وہ قائل نہیں ہے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟
وہ اس کے قائل نہیں، مفسرین اس کے قائل ہیں. اس لیے ذہنی زادہ والے کی تحقیق وہی ہوگی جو میں نے آپ سے عرض کیا. لو کان آلیۃ کائنۃ کما یقولون اذا لم تو سبحانہ من یکون له ولد، اولاد اس سے پاک ہے. سبحان کا قانون بتا ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، وتعالی اما یقولون بلند و بالا، علوا کبیرا بہت بلندی ہے. یہ علوا کبیرا مفعول مطلق تعالی کا بنے گا. تعالی یا پھر تعالی. اب اس کی علم کرو، بلندی کا اندازہ کرو کہ وہ کتنے بلند ذات. تسبح له السماوات السبع وما سبت والارض وما سبت فیہن، اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں آسمان اور زمین، 7 آسمان 7 زمین ہے. وما سبت فیہن، اور جو ان میں مخلوقات ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں مگر اللہ کی حمد کی تسبیح لے کر کے، چاہے لسان القال ہو یا لسان الحال ہو. لسان حال اور لسان قال سے دونوں. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. انه كان حلیما غفورا، اگر ناممکن ہوتا تو پھر کنکریاں نبی کے سامنے تسبیح نہ پڑھتے. ناممکن اگر ہوتے تو کنکریاں نہ بولتے، ناممکن اگر ہوتا تو پتھر نہ بولتے. علامہ آلوسی نے پہلی جلد میں واقع نقل کیا، آواز آ گئی، السلام علیک یا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی. حضرت ابو بکر عمر تھے، انہوں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ تو رسول پاک نے فرمایا ھذا حجر یعرفنی وانا اعرف یسلم علی و اسلم علیہ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے پتھر ہے جو میرا دوست ہے، مجھے سلام بھیجتا، میں محمد جواب دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھتا ہے ناممکن کو نبی قادر نہیں ہے، سمجھے؟ تو یہ چیزیں ممکنات ہے، کر کے دکھائے. بقرۃ تتکلم، بخاری میں گائے بول رہی ہے. جی اومن بھی انا و ابو بکر و عمر، میرا ابو بکر عمر کا اس پر ایمان ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اونٹ آ کر کے بولنے لگے، یا رسول اللہ میں 2 بوریاں اٹھا سکتا ہوں، فرض کر لو، لیکن میرا مالک 4 مجھ پہ رکھتا ہے اور مجھے کھلاتا پلاتا بھی نہیں، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. حضرت نے فرمایا انک تدعیہ انک تجیعہ و تدعیہ، تو اس کو بھوکا بھی رکھتا ہے، وہ تدعیہ اس کو تھکاتا ہے، خبردار اس کے بعد ایسے نہیں کرنا. سمجھتا ہے؟ اللہ اللہ. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم انه كان حلیما، اللہ کی ذات بردبار ہے، تبھی تو جلدی گرفت نہیں کرتا. غفورا، جو توبہ کرتا ہے اس کو بخشتا ہے. واذا قرأت القرآن، یہ ساری چیزیں اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن سے حاصل ہوتے ہیں. اب قرآن کے پڑھنے کے ادب بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن کو جو ادب نہیں کریں گے وہ سمجھیں گے نہیں قرآن کو. اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کے درمیان میں اور بے ایمان لوگوں کے درمیان میں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. جاننا کا مفعول ہے حجاب مستورہ، فرماتے کہ ایک پردہ ہم آڑ قائم کر دیتے ہیں، جاننا قائم کر دیتے ہیں، حجابن ایک پردہ، مستورن جو لوگوں کی نگاہوں سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے چھپی ہوئی، اس قسم کا پردہ ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس کی وجہ سے تو قرآن کو سمجھیں گے کیسے کہ جب پردہ ہے. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ وجعلنا اکنۃ کائنۃ علی قلوبہم، 2 مفعول چاہتا ہے. ہم نے اللہ پردہ رکھ دیا ان کے دلوں پر، خشیت ان یفقہوا، کہ کہیں قرآن کو سمجھ نہ پائے. وجعلنا فی آذانہم وقرا، بوجھ کر دیا ان کے کانوں کے اندر. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ مُتَوَحِّدًا، شرح جامی میں آپ نے پڑھا منفردًا، جب تنہا اللہ کی ذات کو جب آپ قرآن میں یاد رکھتے ہیں تو ولو جزا ہے اذا کا، ولو علی ادبارہم، پشت پھیر جاتے ہیں، نفورا بدک کر کے آپ سے، یا حال بناؤ یا مفعول مطلق بنو، سمجھے؟ ولو علی ادبارہم نفورا، نحن عالم بما یستمعون، ہم جانتے ہیں کہ بما یستمعون، جو کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ سنتے ہیں. نحن عالم بما یستمعون، جو بما یستمعون بالقرآن، قرآن کو جو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مذاق کر کے جو سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب آپ کی طرف کان لگاتے. اذ یستمعون یہ ظرف بنے گا یستمعون کا، بما یستمعون عالم کے ساتھ خبر ہو گیا. واذ هم نجوا، اور وہ وقت بھی ہمیں معلوم ہے، سمجھے؟ اس کو بھی ہم جانتے ہیں. نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون، یہ اذ ظرف ہو گیا، اللہ آپ کو بھلا کرے. عالموں کے ساتھ میں نے غلط بتا دیا، عالم اس میں یستمعون کے ساتھ کوئی ترجمہ نہیں بنتا. اذ یستمعون، ہم جانتے ہیں جس وقت وہ کان لگاتے. اذ یستمعون، کہ اذ یستمعون الیک، جب آپ کی طرف کان لگاتے. واذ هم، یہ بھی اللہ کو بھلا کر عالموں کے لیے ظرف بنے گا. اور اذ هم نجوا مصدر ہے. اذ هم یتناجون، جس وقت وہ سرگوشیاں کرتے آپ کے خلاف. اذ یقول الظالمون، یہ سب سابق ہے، اس سے بدل ہے اور اذ عالموں کے ساتھ متعلق. اذ یقول الظالمون، جس وقت یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون، اے مسلمانوں تم پیروی نہیں کرتے مگر الا رجلا مسحورا، ایک سحر
یافتہ جس بندے پر جادو ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ وہی ہے، ہمارے بھائی جان نے کہا کہ جی ان الکفار یقولون ان النبی قد سحر ونحن نقول ايضا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سحر فما الفرق بیننا، ہمارے ان کے درمیان فرق ہو، بہت فرق ہے۔ وہ مشہور بمعنی مسلوب العقل کہتے تھے، اور وضاحت یہ کہ افطر علی اللہ کذبا ام به جنۃ، یہ جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے یا اس کو جنون لاحق ہو چکا ہے۔ وہ جن اور مجنون جو ہوتا ہے وہ مسلوب العقل ہوتا ہے، اور ہم مشہور مسلوب العقل نہیں کرتے۔ باقی یہ کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا میں نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، یہ کام دین کا کیے نہیں، کہ یہ سب جھوٹ ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں یہ کہ دنیوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شک ہوا، دینی معاملات میں نہیں ہوا۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال، دیکھ لو کیسی مثالیں انہوں نے آپ کے لیے قائم کیا جو آپ کی شان کے مطابق نہیں۔ فضلوا عن التوحید عن الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ فلا يستطيعون سبيلا الى التوحید، اب یہ کہ راستے اس کے توحید تک نہیں پہنچیں گے، حاصل نہیں کر۔ وقالوا اذا كنا، ان کا یہ عقیدہ تھا، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جس وقت یہ ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورے چورے ہو جائیں گے تو انبعث خلقا جدیدا، انبعث خلقا جدیدا، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ جواب تھا، اور اس کے لیے دلیل یہ تفسیر ہے انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا نئے سرے سے ہمیں نئی مخلوق بنا کر کے پیش کریں گے۔ قل کونوا حجارۃ، ارے تم پتھر بن جاؤ، او حدیدا، یا لوہا بن جاؤ، او خلقا کائنا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق، اس سے بڑی مخلوق جو تمہارے دل میں آ جائے، جو حیات کو دیکھیں، پتھر حیات کو قبول نہیں کرتا، لوہا حیات کو قبول نہیں کرتا، ان میں زندگی حیات نہیں ہو، اس سے بڑی مخلوق بھی تم سوچو، او خلقا کائنا مما یکبر فی صدور، تمہارے دلوں میں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ یہ کہ یہ اللہ آپ کو زندہ کرے گا اور اللہ اٹھائے گا، سمجھے۔ قل کونوا حجارۃ و حدیدا، اب کہتے کہ ان قلت لهم ذلک، جب آپ اسے یہ کہہ دے کہ ان قلت لهم ذلک یعنی تم اسور کہ آپ کو اٹھایا جائے گا، فسیقولون، تو ان قریب کہیں گے، ان قلت لهم ذلک، جب آپ کہیں گے تو فسیقولون، آپ سے کہیں گے من یعیدنا، کون ہمیں واپس لوٹائے گا۔ من یعیدنا مبتدا خبر مل کر کے پورا جملہ، یقول کلمہ من یعیدنا، ان سے کہہ دے قل الذی فطرکم یعیدکم، الذی فطرکم اول مرہ یعیدکم مرۃ ثانیہ، سمجھ رہی میں، جس نے پہلے پیدا کیا، الذی فطرکم اول مرہ، یہ پورا جملہ موصول سے مبتدا ہوگا، یعیدکم خبر محذوف ہے، دوبارہ وہی تمہیں۔ اذا کان الامر کذالک، جب آپ اسے یہ کہہ دیں گے کہ جس نے ابتدا پیدا کیا نطفے بے جان سے، وہی تمہیں دوبارہ فرماتے ہیں اذا کان الامر کذالک، پھر فسینغضون الیک رؤوسهم، پھر اپنے یہ کہ اپنے سروں کو حرکت دے دیں گے، یہ مذاق کے طور پر، کون ہمیں پیدا کرے گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤ، ارے جس اللہ نے پیشاب سے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا، فسینغضون الیک رؤوسهم، اپنے سروں کو حرکت دے دیں گے، تعجبا واستہزاء، تعجب اور استہزاء کر کے آپ پر، سمجھے۔ ویقولون، کہیں گے متى ہوا ضمیر کا مرجع البعث، وہ بعثت کب ہوگی، متى ہو، قل عسى ان يكون قریبا، عسى ان يكون قریبا، یقینی بات ہے کہ وہ قریب ہے، اللہ کا بھلا کرے، عسى ان يكون ذلك اليوم يوما قریبا، عسى ان يكون البعث، یکون کی ضمیر البعث کی طرف، وہ بعث یوما قریبا، قریب ہوگا، سمجھ رہی میں کہ قل عسى ان يكون قریبا، یومن قریباً ہوگا، اس سے یہ یوم بدل ہے، یومن قریباً عسى ان يكون ذلك البعث، وہ بعث یومن قریباً قریب ہوگا، کون سے دن، یوم یدعوکم، جس دن وہ آپ کو بلائے گا، فتستجیبون، تو آپ لبیک کہیں گے، بحمدہ، فتستجیبون بحمدہ، اس کی حمد پڑھ کر کے، فتستجیبون حامدین لہ، حمد پڑھ کر کے آپ اس کو لبیک کہیں گے، اپنے قبروں سے نکلیں گے، یوم یدعوکم، جس دن بلائے گا، فرمایا فتستجیبون بحمدہ متلبسین بحمدہ حامدین لہ، من قبورکم، اپنے قبروں سے لبیک کر کے آپ اٹھیں گے۔ ہاں، من بعثنا من مرقدنا، کس نے قبروں سے ہمیں اٹھا دیا، فرمایا کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن من مرقدنا، پھر وقف کرو، ھذا ما وعدہ الرحمن، یہ وہی اللہ نے بعثت کا جو حکم دیا تھا، سمجھ رہی ہو کہ نہیں؟ ہاں لوگوں، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا مخامدون، زندہ بھی کرتا مارتا بھی ہے، ایک جھٹکے سے اور ایک ہی آواز سے، جی۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور جس وقت آپ اٹھیں گے تو آپ گمان نہیں کریں گے مگر یہ کہ تھوڑا سا، اے الا وقتاً قلیلا، آپ کہیں گے ان لبثتم، کہ آپ لوگ نہیں رہتے قبروں کے اندر، الا قلیلا، مگر ایک تھوڑا سا وقت۔ اے مولانا، یہ اس قسم کے مسئلہ اللہ کو، یہ سب کچھ یہ غفلت سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، اس قسم کے عقائد یہ غفلت سے پیدا ہوتے ہیں، سمجھے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے میرے بندوں سے کہہ دو، اڑے رب سمجھایا نہیں ہے، یہ غفلت
وقل لعبادی میرے بندوں سے کہہ دو یقول الکلمۃ التی وہ بات کر دے ہی احسن ہو جو اللہ کا بنا کر نرمی کے لحاظ سے خوبصورت ہو، ویقول التی ہی احسن ہو مبتدا خبر التی کے لیے صلہ ہو گئے اور التی اللہ کا بنا کر اس کلمہ کے لیے یقول الکلمۃ التی اور یقول یہ مجزوم ہے کل کے جواب میں قل عبادی ان قلت لهم یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم شیطان جو ہے نا وہ فساد کو ڈالتا ہے ان کے درمیان میں، ان الشیطان عدو مبین کان عدو مبین شیطان کھلم کھلا دشمن ہے للانسان انسان کے لیے، ربکم اعلم بکم اللہ تمہاری حالتوں کو جانتا ہے، ربکم اعلم بکم کما نبی احوالکم جو احوال تمہارے موجود ہے، ان یشاء یرحمکم چاہے تو رحم کرے اور ان یشاء یعذبکم چاہے عذاب دے دے، وما ارسلناک وکیلا علیہم وما ارسلناک وکیلا علیہم آپ کو ضامن اور کفیل بنا کر کے ہم نے نہیں بھیجا کہ لوگوں کو ایمان پر مجبور کر دو، یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، ایمان اختیاری چاہیے اختیاری چاہیے اختیاری چاہیے، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ وما ارسلناک وکیلا علیہم وربک اعلم بمن ثبت فی السماوات والارض عموم علم کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو جو زمینوں میں اور آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا نبیوں کو فضیلت دی ہے، لیکن خدا کی قسم لا ناصح لکم افضل من محمد محمد سے بڑا افضل تمہارے لیے ناصح نہیں ہے، نبی آئے انہوں نے نصیحتیں کی ہے لیکن لا ناصح لکم افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآتینا داود زبورا داود زبور اس لیے کہا فصل الخطاب اللہ نے داؤد کو دیا اور فصل الخطاب محمد کو دیا، سب کو سبحان اللہ، اے ملنگو داؤد علیہ السلام فصل الخطاب آپ نے پڑھا الخطاب الفاصل الفارق بین الحق و بین الباطل یا الخطاب المفصول الذي يتبينه الناس ولا يشتبه عليه جو ہر بندہ اس کو سمجھ سکے، داؤد علیہ السلام کے خطاب کا انداز یہی تھا۔ شعیب علیہ السلام بھی خطیب الانبیاء ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے لا ناصح لکم افضل من محمد سمجھے کما کان داؤد علیہ السلام جیسے داؤد، تو صاحب فصل الخطاب داؤد ہے تو اسی طرح آپ بھی فصل الخطاب، اس لیے وآتینا داود زبورا داؤد کا زبور کا تذکرہ کر دیا داؤد کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا جتنا تذکرہ زبور کے اندر ہے باقی کتابوں میں نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اصل مجاہد جو ہر اعتبار سے لساناً اور یہ کہ سیفاً تلوار سے جو جہاد کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام، وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم اگر خدا بدماشوں کو ان کی سرکوبی نہ کرے ببعض مجاہدین کے ذریعے سے لفسدت الارض زمین زنا سے بگڑ جائے گی، شراب سے بگڑ جائے گی، شراب نوشی سے بگڑ جائے گی، بے حیائی سے قتل کے، لیکن مجاہدین نے سب کا راستہ روکا، بولو زندہ باد۔ سمجھتا ہے ان الشیطان ینزغ من الشیطان کان الانسان ربکم اعلم بکم یشاء یرحمکم یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن ثبت فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داود زبورا اس پر قل ادعوا الذین زعمتموهم من دون اللہ اللہ کے علاوہ پکارو جن کو تم معبود سمجھتے ہو، زعمتموهم الہا اللہ کے، فہم لا یملکون فلا یملکون فہم لا یملکون کشف الضر عنکم کوئی بیماری اور مصیبت آپ سے ٹال بھی نہیں سکتے، ولا تحویلا اور اس کو بدل دوسرے کی طرف اس کو پھیر دے یہ بھی نہیں کر سکتے، ولا تحویلا سمجھیے نا۔ اور اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ نے تحویل کیا، اللہم انقل ہمہا الی الجحفۃ اے اللہ مدینہ کی بیماریاں جحفہ میں منتقل کرو، وہ ہو گیا ٹرانسفر ہو گیا، جی سمجھے ٹرانسفر ہو گیا بیماریوں کے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اولئک الذین یہ الذین بدل بنے گا، اولئک سے مبتدا بنے گا، اولئک الذین یدعونہ یہ لوگ جن کو یہ عبادت کرتے ہیں، سمجھے جن پیروں کو بزرگوں کو، یبتغون خبر ہے یبتغون الی ربہم الوسیلۃ وہ خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ ہم کون سے اعمال یا کون سا بندہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے، زندہ لوگ ایہم اقرب کہ ان میں سے کون اللہ سے قریب تر ہے، ویرجون رحمتہ اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے، ویخافون عذاب اور ایمان اسی کو کہتے مولانا الایمان بین الخوف و بین الرجاء کہ امید اور ڈر ان کی درمیانی جو حالت ہے وہ ایمان ہے۔ اعلان ہو سارے جنت میں جاؤ سوائے ایک بندے کے، سارے جنت میں جاؤ سوائے ایک بندے کے، مجھے ڈر ہے کہ وہ عمر ہو میں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جہنمی تو میں ہوں۔ سارے جنت میں جائیں ایک آدمی جہنم میں جائے، ڈر ہے مجھے کہ وہ جہنمی میں تو نہیں ہوں، اور امید ہو جائے سارے کے سارے جہنم میں جاؤ ایک جنت میں تو مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہوں۔ یہ کمال ہے، مسئلہ سمجھانے کے اس بندے کو خوب ڈھنگ آتا تھا جی۔
مسئلہ یہ خوب سمجھا سکتے تھے، استاد ہو تو ایسا ہو، عمر جیسا ہو، سمجھے؟ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ علیہم قمص، ان کی قمیصیں بڑی بڑی تھیں، یجرونہا، وہ اپنے قمیصوں کو کھینچتے تھے، فرأیت عمر، اور عمر کو میں نے دیکھا کہ اس کی قمیص بڑی لمبی تھی، دوسروں کے قمیص تھے لیکن وعلی عمر کو دیکھا یجر قمیصہ، وہ اپنے قمیص کو کھینچ رہا تھا۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، حضرت قمیص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا علم ہے، اولتہ العلم، میں نے اس کی تعبیر علم بتائی، اللہ نے عمر کو سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، اور اللہ کی عذاب اس قسم کے ہیں کہ ڈرنے کی چیز ہے، آپ حاضر خائف ڈرنے والے بن جائے اور عذاب محذور ہوگا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کوئی بھی بستی نہیں ہے مگر ہم ان کو ہلاک کرتے قبل یوم القیامت، اللہ آپ کا ہلاک کریے کہ قیامت سے پہلے، او معذبوا عذاب شدید ہے، سخت عذاب دیں گے، کان ذلك مسطورا فی الکتاب، یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل یوم القیامت او معذبوا عذاب شدیدا، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، یہ خبر بنے گا قریۃ کے لیے جو کہ مبتدا، کان ذلك فی الکتاب مستورا۔ اب اس کا جواب ہے معجزہ، یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، اور الو کے پٹے نبی لگے اس پہ، تم میں سے ہر ایک آدمی فرمائش پیش کرے۔ تو مسئلہ وہی ہے، آپ سے عرض کیا، فرمائشی معجزات جب سامنے آتے ہیں تو ان کو اگر کوئی مانتا نہیں ہے تو اس پر خدا کا عذاب آتا ہے، خیال کیجیے گا۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، ہمیں روکتا نہیں ہے عذاب اس بات سے کہ ہم معجزات کو بھیج دیں، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ اولین کے تکذیب کے، یہ فاعل بنے گا الا ان کذب بها الاولون، منع کا نہ مفعول اول ہے، ان نرسل بالآیات مفعول ثانی، روکتا نہیں ہے ہمیں اس بات سے کہ ہم معجزات بھیج دیں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اولین نے ان کا انکار کر دیا۔ وآتینا ثمود الناقۃ، دیکھو حضرت اللہ کا قوم ثمود کو ہم نے اونٹنی دے دی، مبصرۃ، کھلی نشانی، روشن دلیل، کھلی نشانی، وہ بھی فرمائشی معجزہ تھا، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو خدا کا عذاب آ گیا، یہ فرمائشی معجزہ اس وجہ سے ساتھ لائے۔ وآتینا ثمود الناقۃ، ناقۃ مفعول ثانی مبصرۃ حال بنے گا، فظلموا بها، انہوں نے کا ظلم کیا اور اس کی کوچ کاٹ ڈالی۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم معجزات نہیں بھیجتے مگر الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ ہو گیا مولانا، یہ ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ بھی ایک اللہ کا آخر معجزہ ہے جو کہ آسمانوں تک آپ کو لے گئے، اور اس کا انکار کیا لوگوں نے بہت سے، سمجھے؟ ایسے جلدی میں گئے 7 آسمانوں کے اوپر اللہ سے مل کر کے آیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لَكَ، ارے رب سمجھ میں نہیں ہے، اذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، تیرے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے گیا، کوئی اس سے قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور وہ دیکھنا، وہ رویا، وہ جو دیکھنا، الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِيَّاهَا، جو آپ کو ہم نے دیکھا وہ نہیں اس کو اتارا، الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِيَّاهَا، یہ صلہ بنے گا، موصول صلہ صفت بنے گا الرؤیا کے لیے، یہ اللہ کا کر جاننا کے لیے بنے گا، اللہ کا مفعول اول، فتنۃ للناس مفعول ثانی۔ وما جعلنا الرؤيا التي، اور اس دیکھنے کو، اس رؤیت کو جو بیداری کا وہ دیکھنا کہ جو ہم نے آپ کو دکھا دیا، الا فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش کے لیے بنا دیا۔ والشجرۃ الملعونۃ، اور زقوم کی درخت کو، ملعون درخت کو جو قرآن کے اندر جس کا تذکرہ ہے، الملعونۃ فی القرآن، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کل وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، ہم نے ان کو نہیں بنایا مگر الا فتنۃ للناس۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن الا فتنۃ للناس، سمجھے؟ آپ کو کیا ہوگا، دریا کے اندر درخت کہاں ہے؟ میں نے جب تک آدمی نے نہیں دیکھا تو میں نے بتایا کہ بخدا ہمیں جہاز میں نیچے لگے، آبدوز والے جہازوں میں، ویسٹ انڈیز کے علاقے میں جیسے نیچے لگے، دیکھو اتنے بڑے درخت ہے مولوی صاحب، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، پہاڑ ہے، پہاڑوں میں ایسے رہائش کی جگہیں بھی، خدا جانے اس میں مچھلیاں رہتی کیا، اس لیے کہ جہاز تو اسے ٹکرائے گا، لیکن وہ نظر آتا تھا کیسے کمرہ نما اس قسم کی بنی ہوئی، اور اتنا بڑا ایک جہاز تھا، یہاں سے لے کر وہ آپ کے کنٹینی سے وہ وہیں پر پہاڑ کے پاس گرا ہوا تھا۔ یہ اتنے بڑے درخت تھے دریا کے اندر، تو جیسے دریا میں درخت ہوتے ہیں، اور تو یہ درخت کس طریقے پر جہنم کی آگ کے اندر ہوگی، تو ہوگی جی۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ، ہمیں کو ڈراتے فما يزيدهم، لیکن ہمارے ڈرانوں کو کوئی فائدہ نہیں تھا، الا طغیان کبیرہ، مگر ان کی سرکشی کو۔ اب یہ کہ طغیان کبیرہ، آؤ ہم آپ کو ایک سرکش کا قصہ بتاتے، سرکشی نہ کرو، سرکشوں کا قصہ بتاتے۔ رئیس الطاغین، سرکشوں کا سردار۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر دی الا ابلیس، یہ سرکشوں کا سردار ہے۔
قال اسجد لما خلقت طینا، یہ کیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جس کو آپ نے پیدا کر دیا کیچڑ سے، کیا یہ ہے کہ میں اس کو سجدہ کر دوں؟ قال ارایتک، شیطان نے کہا کہ ارایتک، قال کا فاعل شیطان، ارایتک مجھے بتا دو، ھذا الذی کرمتہ علی، جس کو آپ نے مجھ پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عزت دی ہے، لئن اخرتنی، آپ نے جس کو فضیلت دی مجھ پر عزت دی، لئن اخرتنی، قسم جواب قسم الی یوم القیامت، اگر قیامت تک آپ نے مجھے مہلت دی، لاحتنکن ذریتہ، اکھاڑ دوں گا اس کے اولاد کو گمراہ کر کے، الا قلیل، مگر بہت کم ان میں سے بچ جائیں گے، مستثنی متصل ہے مولانا، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، قال اللہ نے فرمایا اذهب، جاؤ، فمن تبعک منہ، جو آپ کی پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، جہنم یہ ہے کہ وہ بدلے آپ کا کامل طریقے سے آپ کا بدلہ ہوگا، جزاء موفورا، مفعول مطلق بنے گا جزاؤکم مصدر کے لیے جو کہ خبر بن رہا، یہ میں نے آپ کو بتایا اس طرح ہوتا، فالعدل خروج عن صیغۃ الاصلیۃ تحقیقا و تقدیرا، تحقیقا و تقدیرا مفعول مطلق ہے خروج مصدر کے لیے، فالعدل خروج خبر ہے، تحقیقا و تقدیرا یہ اللہ مفعول مطلق ہے، یعنی خروجا تحقیقیا او تقدیریا، جو کافیہ کے اندر آپ پڑھ چکے، سمجھتا دلتا میں دغا دیکھنا، فإن جہنم جزاکم جزاء موفورا واستفزز من استطعته منهم، اور پھسلا دے ان میں سے جن کو آپ کی طاقت ہے، سمجھے، اور واجلب علیہم بخیلک، اور واجلب علیہم بخیلک، اور اپنے پیادہ اور سوار، اپنے سوار اور پیادل چلنے والے ان کو آپ ان پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چلا دے، ان کو کھینچ لے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کی مال میں اور ان کے اولاد میں شریک ہو جا، یعنی تحلیل و تحریم کے اعتبار سے، اس لیے کہ اولاد کو بھی ذبح کرتے تھے اور مال کا بھی حصہ اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے، 8ویں پارے میں آپ نے پڑھا، وشارکہم فی الاموال، اس لیے تو نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا، سمجھ میں آ گیا، میرے ابا کو بھی میرے دادا نے ذبح کرنا چاہا لیکن چھری نے اس کو کاٹا نہیں، سمجھے، اور ایک بڑے ابو ابراہیم علیہ السلام نے میرا ابا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، وہ توحید کے لیے ذبح تھا، دوسرا اللہ کا بھلا شرکیانہ مشرکانہ انداز میں تھا، لیکن اللہ نے بچایا، انا ابن الذبیحین، میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، سب کو سبحان اللہ، یہی ہوتا، وعدہم، اور آپ ان کو اللہ کا بھلا کریے کہ آپ ان کو وعدہ کر لیں یا ان کو دھمکا دیں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ دھوکے کا، ان عباد لیس لکم سلطان، میرے بندوں پر آپ کا زور نہیں چلے گا، سلطان تسلط اور زور نہیں، وکفی ربک وکیلا، اللہ یہ کہ تمہارے حالات کے لیے وکیل کافی ہے، ربکم الذی یجری لکم الفلک فی البحر، وہ خدا ہے جو چلاتا ہے یہ کہ تمہارے لیے کشتیوں کو فی البحر، سمندر کے اندر، لتبتغوا من فضلہ، کارگو کے جہاز، جس سے تاکہ تم رزق تلاش کرو، انہو کان رحیما بکم، اللہ یہ ہے کہ تم پر رحیم ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں جب یہ کہ پریشانی آ جاتی ہے تو ظَلَّ مَن تَدْعُونَهُ، جن کو تم پکارتے وہ سارے غائب ہو جاتے، الا ایہ، سوائے اللہ کے، اللہ کو پکار، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خشکی میں اللہ آپ کو لے جاتا تو اعرضتم، تو اب اللہ سے روگردانی کرتے، اعرضتم عن الایمان باللہ، ایمان سے روگردانی کرتے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ارے انسان نعمتوں کے تو ناقدر ہے ہی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، افأمنتم، اب ہے معطوف علیہ، انجوتم، ارے نجات مل گئی، فامنتم، پھر اطمینان ہو گیا، امن ہو گیا اس بات سے کہ یخسف بکم جانب البر، ارے سمندر سے بچ گئے، اللہ چاہے تو تمہیں خشکی کے اندر دھنسا دے جیسے قارون کو دھنسا دیا، انجوتم، کیا تم نے سمندر سے نجات حاصل کی، فامنتم، اور امن ہو گیا اس بات سے کہ ان یخسف بکم الارض، ان یخسف بکم، اللہ تمہیں دھنسا دے جانب البر، خشکی کی جانب میں، یہ مفعول بھی یا ظرف بنے گا یخسف کے لیے، اور وہ مفعول بھی بنے گا من تم، او یرسل علیکم حاصبا، یا سنگریزوں کے آندھی اور طوفان تم پر بھیجے، حسب، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا سنگریز ہیں، اس کے طوفان، یعنی وہ طوفان کی جو کنکریاں اٹھا کر کے پھینک دے، ثم لا تجد لکم، پھر اپنے لیے نہ پاؤ وکیلا، کوئی وکیل ہمارے مقابلے میں، ثم لا تجدوا وکیلا کائنا لکم، ویسے وجدان تو مفعول بھی چاہتا ہے، متعلق بھی کرتے لیکن یہ 2 مفعول ہے، سمجھے، امنتم، بلکہ کیا تم امن میں اس بات سے، ان یعیدکم فی البحر، خدا سمندر میں دوبارہ تمہیں لے جائے، تارۃ اخری مفعول مطلق بنے گا، دوسری مرتبہ سمندر میں جاؤ گے نہیں جاؤ گے، فیرسل علیکم قاصفا، تیز ہوا، قاصفا من الريح، تیز قسم کی ہوا،
تند ہوا اللہ آپ پر بھیج دے، فیغرقکم غرق کر دے تمہیں، بما کفرتم اور تمہارے کفر کے وجہ، ثم لا تجدوا لکم پھر نہ پاؤ اپنے لیے طبیعاً پیچھا کرنے والا، یہ مفعول ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، لکم مفعول ثانی ہے سمجھے، طبیعاً پیچھا کرنے والا علینا ہمارے خلاف، اللہ آپ کا بھلا کرے، ثم لا تجدوا لکم علینا به طبیعا، اس اللہ آپ کا بھلا کرے سمندر کے اندر سمجھے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اس کے بعد بنی آدم کی کرامت کو اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے سمجھے بھائی جان کہ بر و بحر میں سفر بھی کرتا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کو ہم نے عزت دے دی سب پر، وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی میں اور سمندر میں اس کو اٹھایا، وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اس کو رزق دے دیا حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں، وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا وَفَضَّلْنَاهُ تَفْضِيلًا ہم نے مکمل اس کو فضیلت دے دی عَلَىٰ كَثِيرٍ کائن مِّمَّا خَلَقْنَا اپنے مخلوق میں سے۔ اور اس کرامت کا ظہور کب ہوگا خیال کر لینا، بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی ہے، کون سا ہم لوگوں میں ہماری مجلس میں کون افضل ہے کون سا مفضول ہے یہ اعمال سے پتہ چلے گا، کس کے عمل نامہ دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے۔ یوم ندعو اذکر یوم ندعو، جس دن ہم پکاریں گے کل اناس ہر بندے کو بھی امام ہے اس کے اعمال نامے کے ذریعے سے، امام سے مراد عمل نامہ ہے جی، بھی امام ہے اس کا، فمن اوتی کتابہ بیمینہ جس کو کتابچہ یہی ہے کہ جس کو کتابچہ دائیں ہاتھ میں مل گئے، فاولئک یقرؤون کتابهم وہ اپنے کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا ولا یظلمون ظلم فتیل مفعول مطلق ہے اور کسی قسم کے دھاگا برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی جو اس دنیا کے اندر اللہ کا بھلا کرے کہ دلیل سے اور توحید سے نابینا، فہو کائن فی الاخرۃ اعمی فرماتے وہ نجات والے راستے سے بھی اعمی ہوگا، یہاں توحید سے نابینا تھے تو نجات والا راستہ بھی آخرت میں اس میں بھی نابینا ہوگا۔ تو لیکن قرآن دوسری جگہ پر کہتا ہے اسمع بہ وابصر یوم یاتوننا، جس دن وہ عذاب کو خود دیکھیں گے کتنے ان میں سے کوئی نابینا نہیں ہوگا، اس لیے میں نے عرض کیا کہ دلیل سے اور طریقے نجات سے ہونا باقی نظر آئے گا، نجات کا راستہ ان کو نظر نہیں آئے گا، ویسے نظر آئے گا ان کو کیا ہو رہا ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا اور بھٹکا ہوا ہوگا راستے سے۔ وَإِن كَانُوا اب ایک جماعت کا تذکرہ کر رہا ہے جن کو اللہ نے نابینا بنایا ان کے دلوں کو نابینا بنایا، اس جماعت کا تذکرہ۔ وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قریب تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کہ آپ کو اللہ کو آزمائش میں ڈال دیں، آپ کو منحرف کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو آزمائش میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي اس قرآن سے أَوْحَيْنَاهُ إِلَيْكَ جو آپ کی طرف ہم نے وحی کیے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ آپ یہ کہ گھڑ لیں ہمارے خلاف یہ کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن، کوشش تو انہوں نے کی لیکن اپنے کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ کادو واو اس کا اسم بنے گا، لا یفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، عن الذی اوحیناہ الیک متعلق، لتفتری یہ بھی یفتنون کے ساتھ متعلق ہے، لتفتری علینا غیرہ قریب تھا کہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیں اور آپ کو منحرف کرنے کی کوشش کر دیں، عن الذی اس قرآن کے بارے میں اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ تاکہ اس کے غیر کو اس کے علاوہ اور کوئی قرآن آپ بنا لیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تو پھر یہ آپ کو دوست بنائیں گے، دلی دوست بنائیں گے۔ اور آپ سے عرض کیا لو فعلت ذالک اگر بفرض المحال آپ یہ کرتے لاتخذوک خلیلا یہ آپ کو دلی دوست بناتے، یہ ہماری ثابت قدمی ہوگی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لولا ثبتناک اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے لقد کدت ترکن الی شیء قلیلا ممکن تھا کہ آپ یہ ان کی طرف مائل ہو جاتے کچھ ان ثبتناک فعل بفعل مفعول مل کر کے بتاویل مصدر، لولا تثبیتنا ایاک، لولا تثبیتنا ایاک مبتدا بنے گا موجود اس کے لیے خبر، اور لقد کدت ترکن الیہم یہ لولا کا جواب ہے، قریب تھا کہ آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف، کدت کا تا اس کا اسم ہے اور ترکن الیہم شیئا قلیلا یہ اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ اس کے لیے خبر بنے گا، ترکن الیہم رکونا ترکن الیہم شیئا قلیلا رکونا قلیلا، رکون کچھ ممکن تھا لیکن اللہ نے آپ کے دسترگیر کو، اذا لازقناک بفرض المحال اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے لازقناک ضعف الحیات تو ہم آپ کو یہ کہ دگنا اللہ آپ کا زندگی کے دگنا آپ کو چھکا دیتے، وضعف الممات اور اس سے موت کی بھی دگنا مانے عذاب آپ کو چھکا دیتے، اس طرح اگر آپ کرتے یہ مسئلہ اللہ سمجھا رہا ہے، وہ خاطب نبی ہے لیکن مراد امت ہے۔ ثم لا تجد لك نصيرا علينا ثم لا تجد نصيرا كائنا لك علينا ہمارے خلاف کوئی مددگار آپ کو نہ ملتا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ كَمَنْ مِنْ أَرْضِ مَكَّةَ قریب تھا کہ آپ کو اکھاڑ دیں اور آپ کو
پھسلا دیں، قریب تھا آپ کو پھسلا دیں اور آپ کو اکھاڑ دیں من الارض سرزمین مکہ سے. یہاں اسی طریقہ پر ہوگا، واو قاد کا اسم ہوگا لیستفزونک من، یہ ان مخفف من المثقل ہے، اور چونکہ لیستفزونک آ رہا ہے پہلے میں ان قادو لیفتنونک، ان مخفف من المثقل ہے، ان شرطیہ نہیں ہے، لیفتنونک لیستفزونک آ رہا ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ آ رہا ہے جنرل پترا. قریب تھا کہ آپ کو پھسلا دیں اور آپ کو اکھاڑ دے سرزمین مکہ سے، لیخرجوک منہا، تاکہ آپ کو اس سے نکالے. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، اور اس وقت یعنی لو اخرجوک، اگر آپ کو نکالتے، وہی فرہ کا مذہب آپ کو بتا دیا، سمجھے؟ لو اخرجوک لا یلبسون خلافک، اگر یہ آپ کو نکالتے تو آپ کے پیچھے نہ رہتے الا قلیل مگر بہت. کیوں؟ قانون خدا کا یہ کہ نبی جب کسی بستی سے نکلتا ہے تو ان پر بربادی آ ہی جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو نکالے، نبی نکلا، عذاب ان پر آیا، صحابہ ان پر مسلط ہو گئے الحمدللہ، اور مکے کو فتح کر دیا، دار الحرم دار الاسلام بن گیا سب کو، سبحان اللہ. اور نبی کے نکلنے کے بعد ابو جہل بدر میں در بدر ہو گیا. یہی تو ہوتا ہے خدا کا قانون، یہی مولانا. واہ واہ. وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ، لو اگر آپ کو نکال دیتے، لو اخرجوک لا یلبسون خلافک، آپ کے پیچھے نہ رہتے الا قلیلا، زمانہ قلیل، بہت کم. کیوں؟ سننا سنت من قد ارسلنا، سننا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ہم نے یہ سنت جاری کی آپ سے پہلے لوگوں رسولوں کو، کہ رسولوں کو جب نکالا گیا ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا. واہ واہ. اور سنت کا معنی ہے میں نے آپ کو بتایا، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ترتب الاسباب بالنتائج وبالمسببات، اسباب اپنے نتیجے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. لواطت کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، شراب پیو گے ہلاک ہو جاؤ گے، جیسے سابقہ قوم ہو گیا. نبیوں کو نکالو گے ہلاک ہو جاؤ گے، نبی کے مذاق اڑاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، دین کی تقسیم کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے. الو کے پٹے استاپ دغا دغا دغا، یہ سنت ہے جی. ترتب الاسباب بالمسببات وبالنتائج، زہر کھاؤ گے مرو گے. چلیے گا. سنت من قدر سننا، سنت یہ مفعول مطلق بنے گا. من قدر ولا تجد سنتنا تحویلا، آپ ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے. اقیم الصلاۃ، لیکن آپ کو پریشانیاں تو ہوں گی یقیناً، یہ آپ کو کبھی سرزمین مکہ سے اکھاڑنا چاہ رہے، جلا وطن کرنا چاہ رہے، تو ازالِ غم کے لیے ہم آپ کو بتاتے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. ارے کچھ بولو پڑا، نماز قائم رکھو لدلوک الشمس. فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا زوال شمس کے وقت، زوال شمس سے لے کر کے اس میں زور اثر مغرب عشاء صبح الی غسق اللیل، رات کی تاریکیوں تک، اور وہ اللہ کا عشاء بھی اس میں آ گیا. وقرآن الفجر، اقم قرآن الفجر، سمجھے بھائی جان. اور قرات فجر، وقرآن الفجر یعنی قرات الفجر، اور فجر کی قرات بھی یہ الصلاۃ پر اس کا عطف ہو، یا کہہ دو کہ اقرأ القرآن قرآن الفجر، سمجھے. الزم قرآن الفجر قرات الفجر، ان قرآن الفجر، فجر کی جو قرات یعنی سحری کی وقت، کان مشہودن، یہ حاضر شدہ ہے، فرشتے آتے ہیں اس کو سنتے ہیں، سمجھ نہیں. اس لیے کہ فجر یہ رات کی منتہا ہے اور دن کی ابتدا ہے. مبدا اور منتہا پر فرشتے ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. اور اس وقت فرماتے کہ اسحر من اللیل، اور رات کو بیدار رہو، فتہجد بالقرآن، اور قرآن لے کر کے تہجد پڑھو، نافلۃ لک زیادہ، یہ نافلۃ مصدر ہے مولانا، سمجھ نہیں ہے کہ نافلۃ یہ مصدر ہے. اس لیے فصل التہجد حال کونہ نافلۃ لک، یہ تہجد ایک زائد چیز ہے، نبی پر واجب ہے، امت پر واجب نہیں ہے. عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا، یہ فرماتے کہ امید ہے، یقین ہے کہ یبعثک ربک مقام محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائیں گے مقام محمودا. یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عسیٰ تامہ ہوگا یبعثک ربک مقام محمودا. وقل رب ادخلنی مدخل، جب مدینے میں آ جاؤ تو کہہ دو کہ یا رب ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے سچائی کا داخلہ، مجھے داخل کر دے مدینے کے اندر سچائی کے داخلے کے ساتھ. واخرجنی مخرج صدق، اور مکے سے مجھے نکال دے، اخرجنی من مکہ مخرج صدق، سچائی کے نکالنے کے ساتھ. مدخل صدق مخرج صدق، یہ مفعول مطلق بنے گے، مصدر میمی ہے، سمجھیے. مجھے نکال دو اللہ آپ کا بھلا وجعل لی، فرماتے ادخلنی مدخل صدق، مدینے کے اندر مجھے داخل کر دو اے اللہ. فرماتے ہیں کہ مدخل صدق سچائی کی داخل کرنے کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدق، مکے سے مجھے نکال دو سچائی کی نکالنے کے ساتھ. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، وجعل لی سلطانا نصیرا، میرے لیے ایک اقتدار اور ایک طاقت ہے اللہ، اپنے پاس سے خصوصی طور پر مجھے عطا کر دو.
اب یہ مسئلہ ہو گیا. باقی آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں مکے سے نکل جاؤں گا اسلام مٹ جائے گا. خبردار. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سمجھا نہیں ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مکہ سے جا رہا ہوں مدینہ اسلام. نہیں، انشاءاللہ حق آ گیا، توحید آ گئی، اسلام کا غلبہ. وزهق الباطل، اور کفر اور شرک وہ بھاگا. ان الباطل كان زهوقا، طبعی طور پر بھی بات یہ کہ باطل بھاگتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن اتارتے، باطل کو بھگایا جاتا قرآن کے ذریعے سے. ہاں بھلا کو اس لیے قرآن تعلیمات کو عام کرو. ارے رب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ باطل کو بھگایا جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اس لیے قرآن کو ہم نے ما هو شفاء، ہم نے قرآن اتار دی ہے. اتارتے وہ چیز کی شفاء جو کہ شفا ہے شرک سے، اور رحمت للمومن، مومن کے لیے اللہ کو رحمت ہے. ولا یزید الظالمین، ولا یزید القرآن الظالمین الا خسارا. ارے کافرین کے خسارے کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بڑھاتا ہے. باران کی در لطافت توش خلاف نیست، در باغلو لال رویت در شور مخاص. اے جی اب اس کے بعد ظالمی کے ظلم کو بیان کر رہا ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ اذا انعمنا علی الانسان، جب انسان پر دنیا کی نعمتوں کی فراوانی کر لیتے تو اعرض، وہ شکر سے روگردانی کرتا. ونأى بجانبہ، اور اپنے پہلو پھیر لیتا، دور رکھتا ہے. اعرض شکر سے روگردانی کرتا، ونأى بجانبہ، اور اپنے پہلو کو پھیر لیتا. واذا مسہ الشر، جب بیماری آ جاتی ہے، فقر آ جاتا ہے، کان یئوسا، تو پھر یہ کہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے. ارے اس طرح نہ کرو. یہ ہے میں نے عرض کر دیا کہ ظالمین کا بیان. جی یہ ظالم ہے. قل کل یعمل، اے توحیدی اور مسلمان ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرو. قل کل یعمل، کل مبتدا بنے گا، یعمل علی شاکلۃ، اپنے طریقے پر عمل کرے. فربکم اعلم، تمہارا پروردگار جانتا، بمن هو اهدی سبیلا، کون ہدایت پر ہے راستے. ویسألونک عن الروح، ابھی آپ کو یہ قرآن ہم نے اتار دیا. سمجھے بھائی جان؟ قرآن بھی وہ مانوی روح ہے، روحانی طور پر وہ بھی اللہ کا بھلا کر روح مانوی ہے، اور یہ روح مادی کے بارے میں آپ سے پوچھتے. ارے قرآن آ گیا پھر بھی پوچھتے روح مادی کے بارے میں. آپ کے پاس روح ہے، ان کے پاس روح مانوی، وہ روح مادی سے زیادہ قیمتی ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ جنے دا پترا مسئلہ. ارے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیں کہ ایک راز ہے اللہ کی طرف سے. میں نے عرض کیا کہ روح مانوی ہم نے آپ کو دے دیا، روحانی روح مانوی قرآن، اور پھر بھی یہ روح مادی کے بارے میں پوچھتے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کو بولا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راز ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور آپ کو نہیں دیا گیا علم الا قلیل، مگر بہت کم ہے. یعنی روح کی حقیقت کو کوئی پہچان لے اللہ. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں، مسئلہ سمجھا رہا ہے، اگر چاہیں لنذهبن بالذی، وہ قرآن جو کہ روح مانوی ہے، اوحینا جس کو وحی کیا آپ کی طرف، اے چاہے تو اس کو لے جائیں. ثم لا تجد لک بہ کا معنی باستردادہ، اس کے واپس کرنے کا پھر کوئی وکیل آپ کو نہ ملے. ثم لا تجد لک، نہ پائیں آپ اپنے لیے، وکیلا کوئی وکیل، علینا ہمارے خلاف، علینا وکیلہ کے ساتھ ہوگا. ثم لا تجد لک، سمجھے، ثم لا تجد وکیلا، نہ پائیں آپ کوئی وکیل، علینا ہمارے خلاف، کائنا لک، اپنے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، بھی اے باستردادہ، اس روح کو واپس کرے. ہم قرآن اگر آپ سے لے لے، کون آپ کو واپس کرے گا؟ کون آپ کو واپس کرے گا؟ سمجھے؟ یہ ہے جی. الا رحمت من ربک، ہاں اللہ کی رحمت ہے. یہ مستثنی منقطع شرعی میں، وہ اگر رحمت سے واپس کر دیں. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک پروردگار کا فضل وہ آپ پر یہ ہے کہ بہت بڑی مہربانی ہے، تبھی تو قرآن آپ کو دیا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، فضل عظیم ہے آپ پر. سمجھتا ہے؟ اب اس کے بعد فتویٰ دونوں روح مادی، روح مانوی قرآن، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. قرآن بھی میں نے اتارا ہے، روح کو بھی امریکہ نے 1200 مریضوں پر، سمجھے، اور روس نے 12,000 پہ پتہ نہیں کتنے 4,000 پہ انہوں نے پریکٹس کیا کہ روح کیا ہے. کہتے شیشہ لگایا بس ایک چمکدار چیز نکل جاتی ہے. چمکدار کیا ہے؟ وہ پتلو تمہارا پھٹا ہوا یہی چمکدار ہے.
نہ روح مانوی کسی کی قدرت میں ہے، نہ روح حقیقی مادی کسی کی ہے، سمجھے؟ کوئی بھی نہیں۔ اڑے رب سمجھا نہیں ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہہ دے کہ بے فرض المحال جن و انسان اگر بخدا جمع ہو جائیں، الا یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قسم کے قرآن لائے، لا یاتون بمثلی، نہیں لا سکیں گے۔ یہ جواب قسم ہے لیکن دال علی جواب شرط بھی ہے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض کی پشت پناہی کرے، ولو کان بعضهم ظہیرا لبعض ولقد صرفنا للناس، ہم نے قرآن میں ساری چیزیں عبرت کی بیان کی ہے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کا بھلا کریے کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ عِبْرَةً مِّن كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال کی عبرت ناک چیزیں فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، پھر بھی لوگ یہ ہے کہ انکار کرتے اکثر، إِلَّا كُفُورًا، مگر یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، بدکنا، یہ کفوراً، یہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، یہ مفعول بھی بنے گا ابا کے لیے، اس لیے تو یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وقالو، اب قرآن کے اس اعجاز کے بعد پھر بھی اور معجزہ مانگتے، قرآن کے اس معجزے کے بعد پھر بھی وقالوا لن نؤمن لک، اے محمد آپ کو نہیں مانیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں گے زمین میں سے ہمارے لیے چشمہ، ینبوعا چشمہ مفعول، او تکون لک جنت لک، خبر مقدم بنے گا، جنت کائنۃ من نخیل وعنب، یا یہ کہ آپ کے لیے کھجور اور انگور کے درختوں کے لیے آپ کے لیے باغات ہوں، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اللہ کو جاری کر دے نہریں ان کے درمیان سے، خلالہ ظرف بنے گا تفجر کے لیے، تفجیرن کامل طریقے سے ان میں نہریں جاری کر دے، او تسقط السماء اسقاطا کائنا کما زعمت علینا، یا یہ ہے کہ آپ یہ ہے کہ کیا کر دیں، آپ گرا دیں آسمان کو، اسقاطا کائنا مفعول مطلق بنے گا، کما زعمت کسفت ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یہ میرا سما سے حال بنے گا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، تو پھر او تاتی باللہ والملائکۃ، یا فرشتوں کو اور اللہ کو لائیں، قبیلا کا معنی متقابلین، آمنے سامنے ہم ان کو دیکھیں تو پھر آپ کو مانیں گے، ورنہ نہیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے اللہ سونے کا گھر ہو، چاندی کا گھر ہو، سونے کا، او یکون لک خبر مقدم، بیت کائن من زخرف، او ترقى فی السماء، یا آسمان آپ چڑھے، ولن نؤمن اور سیڑھیوں کے ذریعے سے اسے آسمان چڑھ کر کے دکھائیں، ولن نؤمن لرقیک، ہم آپ کے چڑھنے کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤ، یہاں تک کہ آسمان سے آپ ہمارے لیے اتاریں گے ایسی کتاب جس کو ہم پڑھیں گے، کتاباً موصوف بنے گا، نقرؤ پورا جملہ فعل بفعل مفعول اس کے لیے صفت بنے گا، یہ اللہ کو تنزل کے لیے مفعول بنے گے۔ آپ کہہ دیں قل سبحان ربی، میرا اللہ، نسبح سبحان ربی، اسبح سبحان ربی، سبحت سبحان ربی، سبحنا سبحان ربی، شرک سے اللہ پاک ہے۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ما كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، سمجھے؟ یہ بشر کے اختیارات، اور جو کچھ آپ یہ کہ فرمائشی معجزات چاہتے ہیں، یہ معجزات میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ هل كنت الا بشر رسولا، اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، مسئلہ کہ آخر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے محمد رسول اللہ پر؟ فرماتے کہ یہی ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ انت بشر والبشر لا يكون رسولا فانت لا تكون رسولا، یہ بشر ہے، البشریت تنافی الرسالت والرسالت، ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا الو کے پٹے تم خود فرشتے ہو، اور اگر جبریل اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو شلوار ایسا خراب کرو گے کہ توبہ توبہ۔ میں نے دیکھا اس کو، میرے نبی فرماتے کہ لہو 600 جناحیں، 600 پر ہے۔ جبریل خدا واسطے تم بتاؤ بھی اصلی شکل میں آئے تم میں سے کوئی ٹھہرے گا؟ سب سے پہلے تو شیخ التفسیر صاحب کا حال خراب ہوگا، تو تم لوگوں کا کیا حال ہوگا اصلی شکل میں آ جائے، سمجھے؟ اے جندا پتر، تو اگر اصل میں اللہ بتاتے قانون یہ ہے کہ مرسل اور مرسل الیہم ان کا جنس ایک ہونا چاہیے، کونا جنس با جنس پرواز، کبوتر باز و باز، بولو کونا جنس با جنس پرواز، کبوتر باز و باز، جنس اور کبوتر باز ایک دوسرے کے ساتھ مجانست ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مانوسیت ہوتی ہے، تو تم انسان ہو، نبی بھی انسان آئے گا، سمجھے؟ فرشتے ہوتے ہیں یہاں پر آباد، تو فرشتوں کو، لیکن فرشتوں کو تو ہمیں اڑا دیا، فرشتے تو آسمان پر ہیں، سمجھے بھائی جان؟ لو نشاء لجعلنا منکم ای بدلکم ملائکۃ، آپ کے بدلے میں فرشتوں کو ہم یہاں بناتے، تو ادھر اس زمین کے تو آپ ہیں خلیفۃ فی الارض یخلف الملائکۃ اور یخلف الجن یخلفون اللہ سبحانہ و تعالی، یہ خلیفہ کے سارے معنی آپ کو بتا دیا۔ فلا تو گڑ گڑو لیا گڑ گڑ نہ کرو جانے دا پتر، ارے کچھ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، چلیے گا مولانا۔
ما منع الناس ان یؤمنوا یہ مفعول ثانی بنے گا منع کے لیے، اذ جاءهم الہدی یہ ظرف بنے گا یؤمنوا کے لیے. فرماتے کہ جب ان کے پاس ہدایت، ہدا سے قرآن مراد ہے، جب قرآن آ گیا تو ان کو ایمان لانے سے کس چیز نے روکا؟ منع کا فاعل آ رہا ہے الا قولہم، ان کا یہ عقیدہ، یہ قول کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، یہ قول کا مقولہ بنے گا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، یہ صفت بنے گا ملائکہ کے لیے، مطمئنین کان کے لیے خبر. فرماتے کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، یمشون کے ضمیر سے حال بنے گا مطمئنین، فی الارض خبر ہو گیا. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، فرماتے کہ فرشتے ہوتے چلنے والے زمین کے اندر، مطمئنین اللہ کا درا حال ہے کہ یہ کہ پھر آرام کرنے والے چلتے پھرتے ہی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو آسمان سے پھر ہم یہ کہ فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے. قل کا باقی آپ گواہی نہیں دیتے، جاؤ کھڈے میں جاؤ، نہ دو گواہی. قل کفی اللہ شہیدا بینی و بینکم، قل کفی اللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے، شہیدا بینی و بینکم، میرے اور آپ کے درمیان، علی رسالتی، میرے رسالت پر، میرے رسالت پر اللہ ہی کافی ہے گواہ کے لیے. انہ کان خبیرا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا ہے میرے حالات کو، اپنے بندوں کو. انہ کان بعبادی، انہ کان خبیرا بصیرا بعبادی، یہ ہو گیا. ٹیٹ رہیے گا مولانا. اب مسئلہ یہ، ان معجزات کے بعد پھر بھی لوگوں کو ہدایت نہیں مل رہی، کیوں؟ فرمایا ہدایت کی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ، اور خدا جس کو گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ فَأَنْتَ لَن تَجِدَ لَهُ، آپ نہیں پائیں گے فَأَنْتَ لَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ، ان کے لیے آپ یہ کہ کوئی ولی نہیں دیکھیں گے کہ جو ان کے امور کی حفاظت کرے، کارساز اللہ کے علاوہ. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، چہرے کے بل ہم ان کو گھسیٹ کر کے جمع کر دیں گے، چہرے کے بل، سمجھے؟ عُمْيًا حال بنے گا، نحشروں میں ہم ضمیر سے، ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیاً، اعمیٰ کی جمع ہے، سمجھے؟ عمیاً فرماتے ہیں اندھا دھرا ہے لیکن وہ بکمن اور گونگا، وصمن اور بہرا، ماواہم جہنم، ٹھکانے کا جہنم ہے. کلما خبت النار، جس وقت آگ بجھ جائے گی، شرط ہو گیا زدناہم سعیرا، بڑھا دیں گے ہم کو اللہ کو بھڑکنے کے اعتبار سے. ذالک جزاء، ذالک کا مشار الیہ عذاب، یہ عذاب کیوں ہے؟ ذالک جزاءہم بانہم کفروا بآیاتنا، ذالک جزاءہم، یہی کی جزا ہے، بانہم کفروا بآیاتنا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے آیت کا انکار کر دیا. بانہم کفروا بآیاتنا جزا کے ساتھ متعلق ہے، جزا خبر ہے ذالک کے لیے. ذالک جزاءہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا، یہ کفروا پر عطف ہے، چونکہ انہوں نے یقین رکھا اذا کنا عظاما ورفاتا، جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انبعث خلقا جدیدا، کیا ہمیں نیا مخلوق بنایا جائے گا. یہ پہلے آپ کو بتا دیا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا. اولم یروا ایقولون ذالک، کیا یہ باتیں بکواس کر کے یہ کہتے ایقولون ذالک، یہ دیکھتے نہیں ہے کہ جس خدا نے آپ کو، اللہ نے آپ کو بنایا، آسمان و زمینوں کو بنایا، وہ خدا قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے. ارے آسمان بنایا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، تم زیادہ سخت مضبوط ہو یا آسمان؟ اتنے بڑے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، تو کیا ہوتا ہے؟ 5 فٹ کا تو ہوتا ہے، تجھے مار بھی دے گا، تجھے دوبارہ زندہ بھی کر دے گا. سمجھ نہیں میں ایک نطفے بے جان سے آپ کو، ثم خلقنا علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو اللہ نے بنایا، تفسیر میں اس کو بٹھایا، تفسیر پڑھ رہا ہے جی. ہم میں سے کوئی زعفران کا بنا ہوا نہیں ہے، وہی نطفہ تو ہے، اس نطفے سے بنے. ایقولون ذالک ولم یروا، یہ دیکھتے نہیں ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ مقابلہ کرے. الذی خلق السماوات والارض، یہ لفظ اللہ کے لیے صفت بنے گا، اللہ کیسے بنے گا؟ قادر، یہ اس کے لیے، اللہ کے لیے خبر بنے گا کہ اللہ قادر اس بات پر، الا یخلق مثل، جیسے بنا دے. وجعل له اجلا، اور خدا تعالی ایک وقت مقرر کہ بعثت کے لیے مقرر کرے، دوبارہ زندہ کرے بعثت. وجعل له اجلا، اور ایسا اجل کہ لا ریب ثابت فی، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اللہ مقابلہ کر یہ کہ شک نہیں ہے، یہ اجل کی صفت بنے گا، وہ بعثت والا وقت ہے. فابى الظالمون الا كفورا، کافر لوگ اللہ کا انکار کر رہے مگر ایک الا کفر بدکنے کا، اس لیے اللہ مقابلہ کریے کہ نعمت رب کے اور نبوت کا انکار کرتے ہیں. قل لو انتم، ارے نبوت اگر آپ کے پاس ہوتی تو آپ کسی کو بھی نہ دیتے. محمد غریب ہے، غریب کا بیٹا ہے، آپ نبوت کہاں دیتے؟ پھر تو ابو جہل کو دیتے. اے بخیل کنجوس کی اولاد. اصل یہ قل لو انتم تملکون، اصل یہ قل لو تملکون قل لو تملکون، یہ جڑا پتریا، اگر آپ مالک ہوتے خزائن رحمت ربی، اللہ کی رحمتوں کے ان خزانوں میں سے ایک نبوت بھی ہے، اگر نبوت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتے، خزانے ہوتے، اذن کو کہ چھوڑ دو کہ لام سکتوں، یہ جواب لو ہے، لام سکتوں خشیت الانفاق، تو آپ روک لیتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. فرماتے ہیں خشیت الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر کی وجہ سے آپ کسی کو کچھ بھی نہ دیتے. وکان الانسان قتورا، انسان بہت بڑا بخیل ہے.
سمجھتے ہیں؟ یہ ہو گیا ملنگو۔ اب اس کے بعد یہ کوشش کریں گے آپ کو مکے سے بھگانے کے، لیکن آخر ناکام ہوں گے، جیسے کہ فرعونیوں نے، قبطیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ ارے رب سمجھ میں نہیں آئے یہ ہجرت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات ہم نے دے دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ 9 آیات بینات فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، جب یہ کہ اذا جاءک بنو اسرائیل، بنی اسرائیل آ جائے، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پتہ کرو، اذ جاءہم آتینا کے ساتھ متعلق، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اذ جاء وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات اذ جاءہم فقال له فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میں آپ کو سحر یافتہ سمجھتا ہوں۔ مسحورا مفعول ثانی، اظن کے لیے کاف مفعول اول ہے۔ قال لقد علمت، حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم لقد علمت، آپ کو معلوم ہے، ما انزل هؤلاء، ان معجزات کو اتارا نہیں مگر الا رب السماوات والارض بصائر، ما انزل هؤلاء ما نافی ہوگا جندا پتریا، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، نہیں اتارا ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے مگر یہ کہ رب السماوات والارض نے بصائر، روشن بنا کر کے بصیرت کا ذریعہ پیدا، بصیرت پیدا کرنے کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ الا رب السماوات والارض بصائر ما انزلہ، یہ ما انزل هؤلاء، تو یہ ما انزل سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ اس سے حال بنے۔ اور ایک تو میں نے ما نافیہ بنایا اور تبلیغی انداز میں، دوسرا لے کے ما ظرفیہ، لقد علمت ما انزلہ ما انزل اللہ ہؤلاء، جو کچھ یہ کہ اللہ پاک نے اتار دیا، نہیں اتارا کسی نے مگر الا رب السماوات والارض، لیکن اس سے بہتر وہی نفی والی صورت مولانا۔ وانی لاظنک یا فرعون مسحورا فاراد ان یستفزهم، فرعون نے ارادہ کر دیا ان یستفزهم، سرزمین مصر سے، من الارض، سرزمین مصر سے آپ کو اکھاڑ دیں اور آپ کو پھسلا دیں۔ فاغرقناه، فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، ومن ثبت معه جميعا، آپ کے ساتھ سب کو غرق کر دیا قبطیوں کا۔ وقلنا من بعده، فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے، من بعد غرق، اس کے غرق ہونے کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، سرزمین مصر کے اندر، بیت المقدس کے اندر رہو۔ فاذا جاء وعد الاخرۃ، جب کہ قیامت کا وقت آئے گا، جینا بکم لفیفا، آپ کو لپیٹ کر کے ہم لائیں گے، لفیفا حال بنے گا جندا پتریا، اس کے ساتھ بکم ضمیر سے، جینا بکم لفیفا، جیسے کہ تورات سچائی کے ساتھ اترا، اسی طرح وبالحق انزلنا وبالحق نزل، خیال کر لینا یہ قرآن کی طرف ترغیب ہے۔ بالحق انزلنا، سچائی کے ساتھ ہم نے قرآن کو اتارا، بالحق انزلنا کے ساتھ، وبالحق نزل، اور سچائی کے ساتھ یہ نازل ہو گیا۔ وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، قرآن کی حقانیت کے بعد آپ کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، معجزات اتارنے والا آپ کا کام نہیں ہے معجزات اتار دینا، سمجھے؟ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقنا، خیال کر لینا، وقرآنا فرقنا، اصل ہے فرقنا القرآن، فرقنا قرآنا فرقنا قرآنا فقرقنا ما أزمر عامل على شریط التفسیر کا قبیل میں سے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اور حصہ حصہ کر کے کہتے کہ فرقنا القرآن فرقنا القرآن فرقنا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کا بھلا کرے الگ الگ کر دیا، لتقرأه علی الناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھے، علی مقسن، ٹھہر 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 کر کے، علی مقسن، اللہ کا بھلا کرے، یہ حال بنے گا تقرأ کی ضمیر سے، علی مقسن کا معنی متمہلا، استمحال اور مہلت کی حالت میں۔ ونزلناه تنزیلا، اور 23 سال کے اندر ہم نے اتارا، انزلنا اور تنزیلا کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب مسئلہ جب یہ ہے، قل آمنوا به او لا تؤمنوا، چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لا یقوم بالفرق، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ایمانکم به وعدم ایمانکم لا یقوم به الفرق، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مبتدا ہوں گے۔ آمنوا به او لا تؤمنوا ایمانکم وعدم ایمانکم بالقرآن لا یقوم به الفرق، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیوں؟ ان الذین اوتوا العلم، جن کو علم دی گئی، تورات جن کو دیا گیا، سمجھے بھائی، مل قبلی، اس قرآن سے پہلے، جیسے عبداللہ ابن السلام ہے، یہ ہو گیا ان کا اسم موصول صلہ، اذا یتلی علیہم، جب قرآنوں کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، یخرون علی الاذقان سجدا، وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل اللہ کا سجدے پر گر جاتے، یہ لام اللہ کے معنی میں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ كَمَا وَتَلَّهُ عَلَى الْجَبِينِ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا،
یہ یخرون پر عطف ہے، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا درمیان میں وہ طرز ہوگا، إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ہمارے پروردگار کا جو وعدہ وہ ہو کر کے رہتا، وَيَخِرُّونَ عَلَى الْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، يَبْكُونَ روتے ہوئے طرح، حالانکہ یخرون کی ضمیر شان ہے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا يَزِيدُهُمُ الْقُرْآنُ خُشُوعًا قرآن ان کی عاجزی کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ کہ محمد ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکار، اور خود کبھی کہتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا حی یا قیوم یا محمد یا مستغیث، یہ کیا ہے؟ خود کی طرح کو پکارتا ہے، اور ہم کو تو کہتے کہ تم مشرک ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یا دافع البلا یا دافع الوبا یا دافع الامراض، اے قلندر، اے فلان، اے فلان، اے داتا، اے عبداللطیف، اے شاہ یقیق، اے لات، اے عزا، اے منات۔ ہم تو مشرک ہو گئے، اور خود کہتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا حی یا قیوم یا محمن۔ سمجھے؟ یہ سارے صفات پکارتا، خود مشرک نہیں ہے اور ہمیں مشرک قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرے اسماء زیادہ ہے، صفات مسمى ایک ہے، اور آپ کے اسماء بھی زیادہ ہے، مسمى بھی زیادہ ہے۔ اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ اور کسی چیز کے اسماء اور صفات کا زیادہ ہونا یہ موصوف کے کمال کو بتاتے ہیں۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے اسماء الگ ہے، صفات زیادہ ہے، لیکن موصوف ایک ہے۔ آپ کا لات الگ ہے، اس کو لات مار گئی ہے، کسی نے لات مارا، منات الگ ہے، عزا الگ ہے، فلانا الگ۔ اڑے ہوڑ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے فرمایا قل ادعوا اللہ، اللہ کا نام کہہ کر کے پکارو، اوید الرحمن یا رحمان، ایما ما زائد ہے، یہ ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ مفعول بنے گا تدعو کے لیے، ایما تدعو، فرمایا جس بھی نام کے ساتھ یہ کہ آپ پکاریں گے، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے صفات حسنی، اسماء کا معنی صفات، ولا تجر بصلاتک، لیکن آپ اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے نماز کو زور سے نہ پڑھو، یعنی قرآن کا، اس لیے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، ولا تخافت بها، آہستہ بھی نہ پڑھو کہ کوئی سنے بھی نہیں، وابتغ بین ذلک سبیلا، سبیلا بین ذلک، درمیان میں کوئی راستہ یہ کہ طلب کر کے نکالو۔ آخر میں فرماتے ہیں وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، شرک کی تردید ہو گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، الحمدللہ آ گیا، ولم یکن له شریک فی الملک، اور کوئی شریک نہیں اس کے ملک میں، ولم یکن له ولی، اور اس کا کوئی حامی نہیں، من الذل، کمزور ہونے کی وجہ سے، اور یہ اللہ کا کوئی مددگار نہیں، اللہ کمزور پڑ گیا، جیسے کہ بیٹا آتا ہے تو ابا بوڑھا ہو گیا ہے، سمجھے؟ اللہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور اللہ کے لہذا سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمدللہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، یہ سارے وظائف یہاں سے ثابت ہو گئے۔ میرے والد صاحب اس طریقے پر فرمایا کرتے تھے۔ ہو گیا جناب پتر؟ یہ ہو گیا مولانا سورہ بنی اسرائیل۔